السلام علیکم لسنرس اینڈ ریڈرس، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں ناول ماہی ماہی کوبدی کی آخری قسط، جو کہ اس کی قسط نمبر 36 ہوگی۔ امید کرتی ہوں کہ یہ ناول آپ کو بہت پسند آیا ہوگا۔ چلیے شروع کرتے ہیں اس کی آخری قسط۔ ناول شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پہلے سے سبسکرائب کرنا ہے، ساتھ ہی ویڈیو کو لائک بھی کرنا ہے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ اس کی بات کے جواب میں پیر جلال الدین شاہ کا بھرپور تماچا اس کے گال پر پڑا تھا۔ یہ سب سوچ کر ان کے لبوں سے بے اختیار آہ نکل گئی تھی۔ وہ اچھو تھا، اونچا لمبا بھرپور نوجوان۔ کس بے رحمی سے انہوں نے اس کے گسرتی جسم پر کوڑے برسائے تھے، وہ کوڑے جو اس کے جسم سے زیادہ اس کی روح کو گھائل کر گئے تھے۔ پہلی مرتبہ اسے احساس ہوا تھا کہ جسمانی تکلیف معمولی بات ہوتی ہے، زخم لگتے ہیں اور بھر جاتے ہیں، مگر جب روح زخمی ہوتی ہے تو پھر کبھی ٹھیک نہیں ہوتی۔ ایک مرتبہ انہوں نے اپنا چابک اٹھا کر اچھو کو اس قدر مارا تھا کہ وہ لہولہان ہو گیا تھا۔ اسے اپنے جسم پر لگنے والے گھاؤ کی پرواہ نہیں تھی، وہ اپنی روح کے زخمی ہونے پر تڑپ اٹھا تھا۔ پھر وہ تو ان سے بدلہ نہیں لے سکا، مگر قدرت نے یہ بدلہ خود ہی لے لیا تھا۔ ان پر جنت بھائی کے الفاظ کی صورت میں کوڑے برسائے گئے۔ جسم صحیح سلامت تھا، نہ درد ہوا نہ خون بہا، مگر جو ٹیسیں اندر اٹھی تھیں وہ وہی جانتے تھے۔ وہ اللہ اوپر بیٹھا سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ ان کے ہر ظلم کو ان کی خاموشی میں جامد تھی۔ وہ سوچنے لگے کہ اگر کوئی خدا تھا تو وہ بھی انہی کا تھا، ان روتے تڑپتے لوگوں کا خدا نہیں تھا۔ ان کا کوئی خدا تھا تو وہی تھے، انہی کے دم سے ان لوگوں کے گھروں کا چولہا جلتا تھا، انہی کی سخاوت کی وجہ سے تو لوگ زندہ تھے، انہی کے فیاضی کے باعث ان کے چہروں پر رونق تھی۔ وہ اپنی زمین سے ملنے والا ان کا رزق بند کر دیتے تو وہ لوگ کہاں جاتے؟ کیا ان کی چوکھٹ پر ماتھا رگڑ رگڑ کر گھسا نہ دیتے؟ مگر آج وہ سب سے بڑی ہستی، وہ اللہ، وہ خدا ان کا نہیں تھا۔ آج وہ ان مظلوم لوگوں کا خدا تھا جو ان کے پیر صاحب کے قدموں میں سر رکھ کر کبھی کسی کی زندگی اور کبھی اپنے رزق کی بھیک مانگا کرتے تھے۔ نہ جانے اس نے کسی مظلوم کی دعا سنی تھی یا بد دعا۔ وہ اب بھی اسی طرح خاموش تھا، مگر اسے اپنی قدرت کا مظاہرہ کرنے کے لیے الفاظ کی کیا ضرورت تھی؟ پھر مہر النساء تھی، اس کی نفرت بھری نگاہیں آج بھی ان کے ذہن میں محفوظ تھیں۔ اس وقت وہ نہیں جانتے تھے کہ وہ مردوں سے اتنی نفرت کیوں کرتی تھی، مگر آج قدرت اپنے سب اسرار خود ہی کھول رہی تھی۔ اپنے حالات سے فرار کے لیے دونوں بہنوں نے دو بالکل جدا راستے ڈھونڈے تھے۔ وہ دونوں ایک ہی جگہ رہتی آئی تھیں، ان دونوں سے ایک سا برتاؤ ہوتا رہا تھا، ان کے گرد ایک سی دیواریں تھیں، پھر بھی ان کے رد عمل مختلف تھے۔ زیبی نے اپنے لیے ایک مضبوط سہارا ڈھونڈا تھا، مگر مہر النساء نے کسی مرد کو سہارا بنانا گوارا نہیں کیا تھا۔ اس روز انہوں نے انتہائی خوف اور افراتفری کے عالم میں حمیدہ کو حویلی سے نکلتے دیکھا تھا۔ وہ تقریباً بھاگ رہی تھی، بہت سے لوگ رک کر اس سے استفسار کر رہے تھے، مگر اس نے کسی سے بات نہیں کی۔ یوں لگتا تھا جیسے اس نے کوئی بھوت پریت دیکھ لیا، انہوں نے اسے نظر انداز کر دیا۔ ہو سکتا ہے باپ مر گیا ہو یا پھر ماں کنویں میں گر گئی، انہوں نے سوچ کر اسے نظر انداز کر دیا تھا۔ پھر کچھ ہی دیر بعد وہ اماں جان کی خوابگاہ کی طرف بڑھ گئی تھی کہ انہیں مہر النساء کے کمرے میں افراتفری کا احساس ہوا۔ دروازہ یوں تو بند تھا، مگر وہاں کوئی کنڈی لگا کر نہیں رکھتا تھا، یوں بھی سب آنے والے خواتین کے کمروں میں دستک دے کر ہی داخل ہوتے۔ انہوں نے بھی دستک دی، مگر اندر کی افراتفری ویسی ہی رہی، شاید کوئی کچھ توڑ رہا تھا، چیزیں گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئے۔ مہر النساء سجاوٹ کی چیزیں اٹھا کر ادھر ادھر پھینک رہی تھی، اس کا دوپٹہ بے ترتیبی سے بستر پر بکھرا ہوا تھا، بال کھلے تھے، چہرے پر دہشت کے آثار تھے۔ وہ دروازہ بند کر کے تیزی سے اس کے پاس پہنچے۔ کیا ہوا مہرو؟ انہوں نے اسے اپنے بازوؤں کے حلقے میں لے کر تشویش سے پوچھا تھا۔ وہ رک گئی اور ان کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں اجنبیت تھی۔ کون ہو تم؟ چھوڑو مجھے، چھوڑ دو۔ مہرو، میں ہوں تمہارا بھائی، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ ہاتھ مت لگاؤ مجھے، نفرت ہے مجھے تمام مردوں سے، چھوڑو مجھے، وہ چلائی تھی۔ ادھر آؤ، بستر پر لیٹو، مجھے تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی۔ انہوں نے اسے مسری تک لانے کی کوشش کی۔ نہیں، ہاتھ مت لگانا مجھے، تم وہی ہو نا جس نے میری بہن کو قتل کیا تھا، جس نے زرینہ کو قتل کیا تھا۔ تم میرے بھائی نہیں، تم صرف مرد ہو، اس دنیا کے حکمران جنہوں نے اس دنیا پر غاصبانہ قبضہ کر رکھا ہے۔ مجھے نفرت ہے تم سے، وہ ہذیانی انداز میں چلا رہی تھی۔ مہرو، وہ اسے سنبھالنے کی کوشش کرنے لگا۔ میں آزادی چاہتی ہوں، اس حویلی سے، اس دنیا سے، تمہارے اور اس شخص کے قبضے سے جو بدقسمتی سے میرا باپ ہے، مگر جسے میں اپنا باپ کہنا بھی نہیں چاہتی۔ مجھے بھی مار دو زیبی اور زرینہ کی طرح، مجھے اس طرح نہیں جینا۔ وہ خود کو چھڑاتے ہوئے چلائی تھی۔ اس کی ذہنی حالت اعتدال پر لانے کے لیے انہوں نے اس کے منہ پر تماچا مارا۔ وہ چہرے پر ہاتھ رکھ کر چند لمحوں کے لیے بالکل گنگ سی رہ گئی تھی، پھر بستر پر گر کر رونے لگی۔ ہوش و حواس میں آؤ مہرو، انہوں نے سختی سے کچھ کہا تھا۔ ہوش و حواس کیا ہوتے ہیں؟ وہ سیدھے ہوتے ہوئے پھر چیخی۔ ہوش میں رہو تو وہ کچھ دکھائی اور سنائی دینے لگتا ہے جو کلیجہ چیر کر رکھ دیتا ہے۔ میری بات سنو رجب علی شاہ، میں اپنی حالت دیکھتی ہوں تو خدا پر میرا ایمان متزلزل ہونے لگتا ہے۔
مگر وہ کہیں ہے تو میری بد دعا ہے کہ تمہاری بیٹی کو ایسے دکھ دے کہ جو تم اپنے دل پر محسوس کر سکو، وہ ان دیواروں میں رہ کر تڑپے، اس کی تڑپ تمہیں محسوس ہو، وہ جس اذیت سے گزرے اس کی کسک تم تک بھی پہنچ سکے۔ اور میری بد دعا ہے کہ تمہاری بیٹی ہمیشہ تڑپتی رہے، ہمیشہ اذیت میں دن گزارے اور اس کی وجہ سے تم بھی تڑپتے رہو۔ رجب علی کے دماغ میں دھماکے ہونے لگے، غصے کا آتش فشاں ابل رہا تھا۔ وہ مہر النساء ان کی چھوٹی بہن ان سے کس لہجے میں بات کر رہی تھی اور ریشما کے متعلق کیا کچھ کہہ رہی تھی؟ ننھی منی ریشما، جس نے ابھی اپنے بابا جان کو بابا کہنا ہی شروع کیا تھا، چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ان کی طرف بڑھتی تھی اور کبھی درمیان میں گر جاتی۔ وہ اسے زندگی بھر کی اذیت کی بد دعا دے رہی تھی۔ کاش تم میری بہن نہ ہوتی اور میں تم پر ہاتھ اٹھا سکتا تو تمہاری زبان گدی سے کھینچ کر باہر نکالتا۔ یہ توڑ پھوڑ اور ڈرامے بازی بند کرو، آج کے بعد میں تمہیں ایسی گری ہوئی حرکت کرتے نہ دیکھوں۔ وہ باہر نکل گئے تھے۔ پھر اگلے روز دبے دبے لفظوں میں ایک عجیب سی کہانی گردش کرنے لگی۔ اس روز وہ کھیتوں سے حویلی واپس آئے تو انہیں ریشما کو دیکھنے کی خواہش ہوئی تھی۔ صبح جب وہ نکلے تھے تو وہ سوئی ہوئی تھی اور انہیں معلوم تھا کہ جاگتے ہی سب سے پہلے وہ انہی کو دیکھنا چاہتی تھی۔ جب انہیں دیکھ پاتی تو کتنی دیر تک روتی رہتی تھی۔ انہیں یقین تھا کہ ابھی اس نے یاسمین اور سب ملازماؤں کو تنگ کر کے رکھا ہوگا۔ اپنی خوابگاہ کے دروازے میں کھڑے ہو کر انہوں نے ریشما کی تلاش میں نگاہیں دوڑائی تھیں۔ وہ بے خبر سو رہی تھی، اس خیال سے کہ وہ جاگ نہ جائے۔ وہ دبے قدموں سے آگے بڑھے، دبی اس قالین پر یوں بھی قدموں کی چاپ ابھری تھی۔ یاسمین بیگم وہاں اکیلی تھیں اور مسحری کے سرہانے سے ٹیک لگا کر نیم دراز تھیں۔ ان کی آنکھیں بند تھیں مگر گالوں پر آنسوؤں کی لکیر تھی۔ وہ رک گئے۔ چند لمحوں بعد انہوں نے کھنکار کر اپنی جانب متوجہ کیا۔ ان کی آواز سن کر انہوں نے آنکھیں کھولیں اور سیدھی ہو بیٹھی۔ آپ؟ اس وقت ان کا وہاں آنا غیر متوقع تھا۔ انہوں نے جلدی سے آنسو صاف کیے اور اپنا دوپٹہ ٹھیک کرنے لگے۔ کیا بات ہے؟ کون مر گیا ہے جو یوں آنسو بہا رہی؟ انہوں نے سخت لہجے میں کہا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ وہ گڑبڑا گئی۔ یہاں ظلم ہوتا لگ رہا ہے تو باپ کے گھر چلی جاؤ، اس حویلی میں رونا دھونا نہیں چلے گا۔ مجھے تو سب کچھ سہنے کی عادت ہو گئی ہے، یہ میرا گھر ہے، اسی لیے ہر کڑوا گھونٹ پی لوں گی۔ نہ پی سکی تو بھی میرے پاس ایک اور پناہ گاہ تو ہے، میرے بابا جان اب بھی مجھے پلکوں پر بٹھا سکتے ہیں، مگر وہ کہاں جائیں جن کے پاس یہ بھی نہیں، جن کے پاس گھر تو دور ایک پناہ گاہ بھی نہیں۔ وہ بد دعا جو بڑی آپا نے آپ کو دی ہے، اسے سن کر آپ کا دل نہیں لرزا؟ بکواس بند کرو، میری زبان روک سکتے ہیں آپ، مگر کس کس کی زبان پکڑیں گے؟ جو ظلم ان پر ہوا اور جو رد عمل انہوں نے ظاہر کیا ہے، اس کے بعد انہیں کہاں پناہ ملے گی؟ سرگوشیوں میں ابھرنے والی یہ کہانی شاید کبھی آپ کے کانوں تک نہ پہنچ سکے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ وقوع پذیر ہی نہیں ہو۔ خدا کے لیے شاہ صاحب اپنی بہن کو سانس تو لینے دیں۔ کتنی محبت ہے آپ کو ریشما سے، اور یہ بھی آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ کل کو یہ بڑی ہوگی تو کیا اسے بھی یہی سب برداشت کرنا ہوگا؟ وہ رو پڑی تھی۔ کیا ہوا ہے مہرو کو؟ مگر وہ روتی رہی۔ میں پوچھ رہا ہوں کیا ہوا ہے مہرو کو؟ انہوں نے سختی سے کہا۔ میں نہیں بتا سکتی، میری زبان ساتھ نہیں دیتی۔ وہ غصے اور الجھن میں کمرے سے باہر نکل گئے۔ اماں جان کے پاس گئے مگر انہیں کچھ خبر نہیں۔ حویلی میں چلتے پھرتے انہیں مسلسل احساس ہو رہا کہ عورتوں کے درمیان کوئی خاص موضوع زیر بحث تھا، جس پر پورے زور و شور سے تبادلہ خیال جاری تھا، لیکن انہیں آتے دیکھ کر آوازیں مکھیوں کی منمناہٹ میں تبدیل ہو جاتی تھی۔ کبھی کبھار کسی فکرے کا ایک آدھ لفظ ان کے کان میں بھی پڑ جاتا۔ وہاں حمیدہ اور مہر النساء کا تذکرہ ہو رہا تھا۔ عورتیں توبہ استغفار پڑھ رہی تھیں۔ ان باتوں سے ان کا پارا چڑھتا جا رہا تھا۔ انہوں نے سوچا کہ مہر النساء کے کمرے میں جا کر ہی معلوم کر لیا جائے کہ کیا بات ہے۔ کل جو کچھ ہوا تھا، اس نے ریشما کو جس انداز میں بد دعا دی تھی، اس نے انہیں مہر النساء سے خائف کر دیا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں واپس آ گئے تھے۔ یاسمین بیگم سے کچھ بھی اگلوانا مشکل نہیں تھا، جانتے تو وہ اور بھی بہت سے لوگ تھے، مگر وہ اپنے خاندان کے معاملات میں کسی غیر کی مداخلت بالکل برداشت نہیں کرتے تھے۔ ان کی خوابگاہ کی صورتحال اب بھی ویسی ہی تھی۔ ریشما سو رہی تھی، یاسمین بیگم گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی تھی۔ یاسمین، انہوں نے سخت لہجے میں انہیں پکارا۔ یاسمین بیگم نے سر اٹھایا۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ مہرو کے متعلق کیا باتیں گردش کر رہی۔ یاسمین بتانا نہیں چاہتی تھی، الفاظ ان کا ساتھ چھوڑتے جا رہے تھے۔ انہوں نے بارہا انکار کیا مگر پھر اپنے شوہر کے سامنے ان کی ایک نہ چلی تھی۔ وہ، انہوں نے لڑکھڑاتے ہوئے انداز میں کہا، شاہ صاحب وہ بہت دکھی ہیں، ان کے دل کی بات سننے والا کوئی نہیں، وہ کہنا چاہتی ہیں مگر کوئی سننے والا نہیں۔ شٹ اپ، وہ دھاڑے۔ تمہید باندھنے اور اس کا دفاع کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ مجھے بتاؤ کہ اصل بات کیا ہے، مختصر ترین الفاظ میں۔ ان کی اونچی آواز سن کر ریشما کسمسائی اور رونے لگی۔ یاسمین بیگم نے ہونٹوں پر زبان پھیری، انہیں اپنا گلا خشک ہوتا محسوس ہوا تھا۔ شاہ صاحب، ان کی کچھ ذہنی اور جسمانی ضروریات بھی ہیں، اور یہ ضروریات پوری کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں۔ ان کی پلکیں پھر بھیگ گئیں۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد وہ گویا ہوئی، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ اپنی ضروریات کو بھول سکتی ہیں یا ان کی تکمیل نہ ہونے پر ان پر کوئی اثر نہیں ہو سکتا۔ جب قدرت کے وضع کیے ہوئے اصولوں سے منہ موڑ لیا جائے تو زندگی میں تباہی کے سوا کچھ باقی نہیں بچتا۔ ان کے پاس اپنی ضرورتوں کی تکمیل کا کوئی فطری ذریعہ نہیں تھا، اس لیے انہوں نے فطرت سے ہی بغاوت کر دی۔
وہ حمیدہ کے ساتھ، وہ کہتے کہتے رک گئی تھی۔ انہیں یوں محسوس ہوا جیسے یاسمین بیگم نے پگھلا ہوا سیسا ان کے کانوں میں ڈال دیا۔ تم الزام لگا رہی ہو میری بہن پر؟ میں تمہارا خون پی جاؤں گا۔ وہ شدید غصے کے عالم میں ان پر جھپٹے تھے۔ اپنے ارد گرد نامانوسی افراتفری دیکھ کر ریشما کے رونے کی شدت میں اضافہ ہو گیا۔ آپ مجھ پر ہاتھ اٹھا سکتے ہیں شاہ صاحب، مگر اس سے کون سی حقیقت تبدیل ہو جائے گی؟ وہ بھی دکھ کے گہرے احساس کے ساتھ چلا پڑی تھی۔ غصے سے ان کا رواں رواں کانپ رہا تھا۔ تو یہ بات ساری حویلی کے کیا سارے گاؤں میں پھیلی ہوئی؟ وہ وہیں سے پلٹر مہرالنساء کے کمرے کی جانب بڑھے تھے۔ یاسمین بیگم بھی تیزی سے ان کے پیچھے آئی تھی۔ اس وقت انہیں اپنے دوپٹے تک کا ہوش نہیں تھا۔ مہرالنساء اپنے بستر پر آنکھیں موندے پڑی تھی۔ آہٹ سن کر اس نے آنکھیں کھول دی۔ آ گئے، وہ اٹھ بیٹھی۔ اس کے انداز میں تمسخر اور حقارت تھی۔ کہہ دو مہرو کہ میں نے جو کچھ سنا ہے اس میں 1% بھی سچ نہیں۔ جو کچھ تم نے سنا ہے نا، 100% سچائی ہے رجب علی، بلکہ تم نے تو بہت کم سنا ہوگا۔ میرے منہ سے تفصیل سننا پسند کرو گے؟ وہ شدید نفرت کے عالم میں کہہ رہی تھی۔ وہ چند لمحوں کے لیے ساکت کھڑے رہ گئے۔ انہیں مہرالنساء سے اس اعتراف کی توقع نہیں تھی۔ اسی وقت یاسمین بیگم آگے بڑھی اور مہرالنساء کے پاؤں پکڑ لی۔ اللہ کے واسطے بڑی آپا چپ ہو جائیں، کچھ نہ کہیں۔ اسی طرح مردوں کے سامنے گڑ گڑا کر تم جیسی عورتیں ساری زندگی کیڑے مکوڑوں کی طرح گزار دیتی ہوں۔ پھر بھی ملتا کیا ہے؟ کیا مل گیا میری ماں کو اور کیا مل جائے گا تمہیں؟ کیا ہم عورتیں ہی رہ گئی ہیں مر مر کر جینے کے لیے؟ پھر وہ ان سے مخاطب ہوئی تھی۔ سنو رجب علی، میں انسان ہوں اور مجھے ساتھی کی سہارے کی ضرورت تھی۔ میں بھی، مگر مجھے یہ سہارے تم جیسے مردوں سے نہیں چاہیے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتی، وہ آگے بڑھے اور انہوں نے اپنے دونوں مضبوط ہاتھ اس کی گردن پر رکھ دیے تھے۔ یاسمین بیگم ایک لمحے کو تو کچھ نہ سمجھ سکی، پھر ہوش آئے تو مہرالنساء کو چھڑانے کی کوشش کرنے لگی، جس کی آنکھیں حلقوں سے باہر نکل رہی۔ شاہ صاحب، یہ غضب مت کریں، اللہ کے واسطے انہیں چھوڑ دیں، ایسا مت کریں۔ مگر ان پر تو جیسے جنون سوار ہو گیا تھا۔ یاسمین بیگم مہرالنساء کی گردن پر جمے ان کے ہاتھ پوری کوشش کے باوجود نہ ہٹا سکی۔ جب مہرالنساء بھی ہاتھ پاؤں چلانے لگی تو وہ بھی مزاحم ہونے لگی تھی، تو انہوں نے ایک جھٹکے سے یاسمین کو پرے پھینک دیا اور پھر سے اپنے ہاتھ گردن پر جما دیے۔ یاسمین بیگم کا سر مسحری کی پائنتی کی نوک سے ٹکرایا تھا۔ ان کی آنکھیں اندھیرا چھا گیا تھا۔ ماتھے پر چپچپاہٹ محسوس ہونے لگی اور ان کے ہوش و حواس اس کا ساتھ چھوڑنے لگے۔ جب مہرالنساء کے جسم کی مزاحمت ختم ہو گئی تو انہوں نے اس کے بے جان وجود کو مسحری پر پٹخ دیا تھا اور باہر نکل گئے۔ اب ان کا رخ حمیدہ کے کچے مکان کی طرف تھا۔ ہاتھ میں ریوالور لیے جب وہ وہاں پہنچے تو گھر کے مکینوں کی گکی بن گئی تھی۔ کہاں ہے حمیدہ؟ وہ دھاڑے تھے۔ حضور، میری بچی بے قصور ہے، اس کا کوئی قصور نہیں، وہ تو کل کی بخار میں پھنک رہی ہے۔ حمیدہ کی ماں اس کے قدموں میں گر گئی تھی۔ انہوں نے پاؤں کی ٹھوکر سے اسے دور کیا اور کچے مکان کے اکلوتے کمرے کی جانب بڑھ گئے تھے۔ حمیدہ کی ماں ایک مرتبہ پھر ان کی ٹانگوں سے لپٹ گئی۔ اللہ کے واسطے شاہ صاحب، اسے کچھ مت کہیں، اللہ آپ کے رتبے بلند کرے، اسے معاف کر دیں۔ انہوں نے ممتا کی ماری کو لاز رسید کی اور خود آگے بڑھ گئے تھے۔ حمیدہ بستر پر پڑی تھر تھر کانپ رہی تھی۔ انہیں دیکھتے ہی چلانے لگی، میں نے کچھ نہیں کیا شاہ صاحب، میں بے قصور ہوں، قسم لے لیں مجھ سے، میں تو وہاں سے بھاگ گئی تھی، میں اب وہاں کبھی نہیں جاؤں گی، میں بے قصور ہوں شاہ صاحب۔ مگر ان پر تو جنون سوار تھا۔ کچھ بھی کہے بغیر انہوں نے ریوالور سیدھا کیا تھا اور 3 فائر کر کے اس کا کام تمام کر دیا۔ وہ حویلی واپس آئے تو کہرام مچا تھا۔ مہرالنساء کو تو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے ختم کیا تھا، مگر اس کی موت کی خبر سن کر اماں جان نے بھی آنکھیں موند لیں۔ ان کے دل پر بہت گھاؤ لگ چکے تھے، اب کچھ اور جھیلنے کی ان میں ہمت نہیں تھی۔ آج کلینک کے بستر پر لیٹے وہ اپنی گناہوں کی فہرست پر نگاہ ڈال رہے تھے تو بہت کچھ یاد آ رہا تھا۔ ان کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے تھے۔ وہ اپنے اللہ سے شرمسار تھے کہ ان کے اتنے گناہوں کے بعد بھی وہ اتنا مہربان تھا کہ ان کے ماتھے پر اب بھی محبت بھرا لمس موجود تھا۔ زینی بہت نرمی سے ان کا سر دبا رہی تھی۔ انہوں نے آنکھیں کھول دی۔ بیٹا، انہوں نے ہولے سے کہا۔ جی بابا جان، وہ جلدی سے بولی۔ ان کے چہرے پر خوشی کے آثار بھی تھے۔ انہوں نے پہلی مرتبہ اسے مخاطب کیا تھا۔ یہاں سے ہمیں چھوڑ کر مت جانا، ہم تنہا رہ گئے۔ ان کے لہجے میں کرک تھا۔ میں کہیں نہیں جاؤں گی، آپ کے پاس ہی رہوں گی بابا جان، آپ یہ نہ سوچیں کہ آپ تنہا ہیں، ہم سب آپ کے ساتھ ہیں۔ ماں بانو رو رہی تھی۔ مکرم کمرے سے باہر چلا گیا۔ مجھے گھر جانا ہے، میں خود تمہیں گھر چھوڑ کر آؤں گا، مگر یہ گلوکوز کی بوتل ختم ہو جائے پھر۔ خادم حسین نے تسلی دی تھی۔ اس نے داہنی ہتھیلی کے بج سے لگی سرنج کو بائیں ہاتھ سے باہر کھینچ کر نکالنے کی کوشش کی۔ سوئی کے ساتھ لگی ہوئی ٹیپ کی وجہ سے وہ پوری طرح سے باہر نہ نکل سکی تھی۔ تکلیف کی وجہ سے ماں بانو کی چیخ نکل گئی تھی۔ حماقت کا ثبوت مت دو۔ خادم حسین نے تیزی سے اٹھ کر سرنج ٹھیک کرنا چاہی، مگر اس نے نوچ کر باہر نکالنے کی کوشش کی تھی۔ سوجن کے خوف سے خادم نے احتیاط سے سرنج باہر نکال دی۔ مجھے گھر جانا ہے، اس نے مٹیاں بھیج کر کہا۔ دائیں ہاتھ سے جہاں کچھ دیر پہلے سرنج لگی تھی خون بہنے لگا، لیکن اسے پرواہ نہیں تھی۔ خادم حسین نے روئی اس کے ہاتھ کی پشت پر رکھ کر اسے سختی سے دبا دیا تھا۔ وہ اپنی سسکیاں دبانے کی کوشش کرتی رہی۔ اب تھوڑی دیر تک مٹھی نہیں بند کرنی، خون پھر سے بہنے لگے گا۔
उसने सख्ती से कहा था। माँ बानो ने बेख्तियारी अपने हाथ को सहलाया था। अब तुम आज़ाद हो। मुकर्रम ने जो कुछ किया वो सिर्फ गलत फहमी के नतीजा था। मैं उसकी तरफ से तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। उठो, मैं तुम्हें छोड़ आऊँगा। माँ बानो को अपनी समात पर यकीन नहीं आ रहा था। वो आज़ाद थी, अपने घर अपने प्यारों के दरमियान लौट सकती थी। वो तेज़ी से बिस्तर से नीचे उतर गई थी। मैं खुद चली जाऊँगी। तुम्हें लाहौर जाना होगा क्योंकि तुम्हारे नाना वहीं हैं, बाकी रिश्तेदार अलबत्ता यहीं हैं। चाहो तो उनके पास चली जाओ। माँ बानो के जहन में दोनों भाइयों के दरमियान कुछ देर पहले होने वाली गुफ्तगू ताज़ा हो गई थी। उन्होंने इस वक्त भी इस बात का जिक्र किया था कि बड़ी अम्मा और नाना जी शहर चले गए थे, मगर उन्होंने कुछ और भी तो कहा था। भाई, ये बिल्कुल महफूज है, मुकर्रम ने कहा। इस बात पर तो मैं यकीन कर लूँगा, मगर और कौन करेगा? आदि से यहाँ आए हुए 1 दिन और 2 रातें हो चुकी हैं। मैंने इसके नाना और नानी को शहर तो भिजवा दिया, मगर क्या इससे लोगों की ज़ुबानें बंद हो जाएंगी? खादिम हुसैन ने कहा था। उसने ठीक ही कहा था। माँ बानो की आंखें भीग गई थीं। ये ठीक था कि उसने एक एक लम्हा अजियत के साथ गुजारा था, मगर वो महफूज थी। लेकिन ये बात कौन कौन मान सकता था? वो कहाँ जाती? कौन उसकी बेगुनाही पर यकीन करता? दीवार से टेक लगाकर उसने चेहरा दोनों हाथों में ढांप लिया और रोने लगी। रोने से कुछ हासिल ना होगा। तुम चाहो कहीं भी जाओ, तुम जहाँ कहोगी मैं तुम्हें पहुँचा दूंगा। खादिम ने रसान से कहा। कहाँ जाऊँगी मैं? मुझे नहीं पता कि मुझे कहाँ जाना है। मैं कैसे जवाब दूंगी लोगों को उनके सवालों के? कौन यकीन करेगा मेरी बात पर? उसके रोने में शिद्दत आ रही थी। तुम्हें किसी को यकीन दिलाने की कोई ज़रूरत नहीं माँ बानो। जिसे ये यकीन होना चाहिए उसे है, वो बोला था। इसने अपने चेहरे से हाथ हटाकर आंसू भरी आंखों से उसे देखा। उसका दिल बहुत मोहब्बत से फरियाद कर रहा था। अब्दुल्ला कहाँ हो? आए क्यों नहीं? तुम ही तो हो जो मुझे सारी दुनिया से बचा सकते हो। मगर अब्दुल्ला तक उसकी कोई फरियाद नहीं पहुँच पाई थी। चलो मैं तुम्हें हवेली ले चलूँ। अपने नाना नानी के पास ना जाना चाहो तो वहाँ भी बहुत सारी जगह हैं। तुम महफूज रहोगी और किसी की जरूरत ना होगी कि तुम पर उंगली उठा सके। उसके पास कोई चारा नहीं रह गया था। गांव में किसी का सामना करने और सबको अपनी बेगुनाही का यकीन दिलाने की उसमें हिम्मत नहीं थी। उसके पास एक ही रास्ता था कि खादिम हुसैन की बात मान ले। यूं भी इतने पुरअज़ियत लम्हात गुजारने के बाद उसका जहन काम नहीं कर रहा था। सोचने समझने की तमाम सलाहियतें मफकूद हो चुकी थी। वो कमरे से बाहर निकली तो मुकर्रम और नवाज़िश सामने ही बैठे हुए थे। आई एम सॉरी बानो, तुम्हारा खुदा वाकई मेरे और हम सब के जुल्म से बड़ा है। मुकर्रम उठकर उसके करीब चला आया था। तुम्हारी बातों ने मुझे एक बहुत मुख्तलिफ दुनिया दिखाई है। मैंने फैसला किया है कि हम में से कोई भी अब्दुल्ला को कुछ नहीं कहेगा। वो महफूज है। हाँ बानो ने आंखें बंद करके सुकून का एक गहरा सांस लिया। या अल्लाह, मैं तो तेरी बहुत हकीर सी मखलूक, फिर भी तूने अपनी रहमतों के ख़जाने में कोई कमी ना होने दी। आज तूने मुझे वो कुछ दिया है कि आइंदा मुझे कुछ मांगने की शायद कोई ज़रूरत ही ना पड़े। तेरी इस बेपाया रहमत का शुक्रिया अदा करने के लिए मेरे पास ना अल्फाज है ना आंसू। उसने दिल ही दिल में शुक्र अदा किया था। मैंने जब अपने सवालों के जवाब हासिल करना चाहे तो नए नए सवाल सर उठाने लगे। फिर मैंने सोचा कि माजी को कुरेदना बेकार की बात है। जब मैं अपनी बहन से इतनी मोहब्बत करता तो फिर क्या उसकी एक जायज़ ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकता? आप ही ने तो कभी अपने मुंह से कुछ मांगा ही नहीं, मगर कोई मुंह से ना मांगे तो अंधा और बहरा तो नहीं बन जाना चाहिए। तुम उनकी दोस्त हो, बहन हो, अब्दुल्ला की भी कॉलेज फेलो और दोस्त हो। इसीलिए मुझे यकीन है कि इस तब्दीली पर तुमसे ज़्यादा खुश और कोई ना होगा। मैं हर एक से मनवा कर रहूँगा इस हक़ को जो मेरी बहन को बहुत पहले मिल जाना चाहिए था। हमें अपनी नफ़रतों में इतना आगे नहीं निकलना चाहिए कि हम अपनी मोहब्बतें ही भूल जाएं। और ये सबक तुमने मुझे दिया है, मुकर्रम कह रहा था। महबानों को यूँ महसूस हुआ जैसे अपनी ज़िंदगी के मुख्तसर से वक्त में उसने बहुत कुछ खो दिया, बहुत कुछ पाया। अब्दुल्ला शायद खो रहा था और नए तजुर्बात के हवाले से ज़िंदगी बहुत कुछ सिखा रही थी। वो कह रहा था कि वो अपनी बहन की ख्वाहिश पूरी करके रहेगा। काश मेरा कोई भाई होता और जब मेरे बारे में बात करता तो इतने ही मोहब्बत भरे लहजे में मेरी एक ख्वाहिश के लिए वो भी कुछ ना कुछ मेरी एक ख्वाहिश के लिए वो भी कुछ कर लेता। मगर मेरा कौन है? उसने दुखी दिल से सोचा था। मुकर्रम ने हाथ में पकड़ी चादर महबानों को उड़ा दी थी। आज से तुम मेरे लिए रेशमा आपी जैसी हो। फ़र्क सिर्फ इतना है कि वो मेरी बड़ी बहन और तुम छोटी बहन। महबानों के दिल में टीस सी उठी थी। मुझे अच्छा लगा तुम्हारा बहन कहना, मगर मैं तुम्हारी बहन बनना नहीं चाहती। तुम बड़ी आजमाइश में पड़ जाओगी जिससे निकलने का रास्ता नहीं मिलेगा तुम्हें। तुम सिर्फ अपनी बहन रेशमा के लिए खुशियाँ तलाश करो। उसने आंसू पीते कहा और कदम आगे बढ़ा दिए थे। जैनी ने उन्हें खुश रखने की हर मुमकिन कोशिश की थी। वो पीर साहब से रोज़मर्रा की बातें बहुत दिलचस्प अंदाज में कर रही थी, मगर उनकी तवज्जो उसकी बातों से कम थी। वो सोच रहे थे कि उन्होंने ज़िंदगी की कितनी सारी खुशियाँ अपने हाथ से ख़त्म कर दी। उनकी भतीजी थी, उनके लिए बेटी जैसी, और वो कितनी प्यारी, कितनी अच्छी थी, कितना ख्याल रख रही थी। और उन्होंने क्या दिया था उसे? सिर्फ मसाइब और तकालीफ। कभी वो सब इकट्ठे होते तो कितने खुश रहते, सब एक दूसरे से कितनी मोहब्बतें समेटते। आप पढ़ी हैं ना? उन्होंने पूछा। जी। वही अमेरिका में सबके साथ? वो कदरे मुस्तरब हो गई थी। न जाने बड़े बाबाजान ये बात पसंद करें या नहीं, मगर जवाब देना ज़रूरी था, इसलिए मरे मरे अंदाज में बोली थी। जी। वो तो पढ़ाई में बहुत निकम्मा होगा।
نہیں، وہ ہمیشہ کی طرح پرجوش انداز میں بولی اور سخت حسن کی طرف سے صفائی پیش کرنے لگی۔ وہ تو بہت لائق ہے بابا جان، وہ بھی اور گڑیا بھی۔ گڑیا کا تو آپ کو پتہ ہے نا، میں زہرا کی بات کر رہی ہوں۔ میں جب یہاں مری میں ہوتی تھی نا، تب بھی میں بہت لائق تھی۔ میں اور سب اکٹھے ہی پڑھتے تھے شام کے وقت، مگر اب وہاں امریکہ میں میرا دل ہی نہیں لگتا۔ کیا کروں؟ پتہ ہے مجھے اچھا نہیں لگتا کہ اماں بابا اور بھائی سے دور رہوں۔ پہلے بھی ہم اتنے برسوں تک دور رہے۔ امریکہ میں تو میں سب کو بہت مس کرتی ہوں۔ ابھی رات کو ہی تو یہاں پہنچی ہوں، مگر شاید میں اتنی پاگل ہوں کہ میری پڑھائی پر بہت برا اثر پڑا ہے، جبکہ گڑیا اور سب تو بالکل مطمئن ہیں، اسی طرح پڑھتے ہیں جیسے یہاں پڑھتے تھے۔ آپ ہماری حویلی آئی تھیں تو ہم سے کیوں نہیں ملی؟ میں نے تو سب سے کہا تھا، مگر وہ مانا ہی نہیں۔ اصل میں میرا دل چاہ رہا تھا ریشما آپی سے ملنے کے لیے، اسی لیے آئی تھی میں۔ کبھی میں سوچتی تھی کہ بابا جان کہ کیا وہ دن آئے گا جب ہم سب اکٹھے ہوں گے۔ میں اتنی دعائیں کرتی تھی، سب کہتا تھا کہ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، پھر بھی میں دعائیں مانگتی تھی اور دیکھیں کہ میری دعائیں قبول ہو گئیں۔ ابھی ہم سب تو اکٹھے نہیں ہوئے، مگر اب مجھے یقین ہے کہ ہو جائیں گے۔ ہاں بیٹا، ہم سب ضرور اکٹھے ہوں گے، پیر صاحب نے کہا۔ تو آپ نے اپنی حویلی اطلاع کیوں نہیں بھجوائی؟ انہوں نے آنکھیں موند لی۔ کیا بتاتے اسے کہ وہ کسی کا سامنا ہی نہیں کر سکتے تھے؟ اس وقت وہ پیر صاحب کو اپنے اسکول اور کالج کے قصے اور لطیفے سنا رہی تھی۔ وہ اس کی باتیں سن کر مسکرا رہے تھے۔ ابھی اس کی سنائی ہوئی بات کا مزاحیہ حصہ آیا بھی نہیں ہوتا کہ خود ہی اتنا ہنستی تھی کہ اس کی آنکھوں میں پانی آ جاتا۔ تبھی دروازہ کھول کر حیدر علی شاہ داخل ہوئے۔ زینی کی ہنسی کو بریک لگ گئی۔ بیٹا، تم نے تو اپنے بڑے بابا کو بہت ڈسٹرب کیا، اتنی ہنسی؟ وہ پیر صاحب کا ماتھا چھوتے ہوئے بولے، اپنی بیٹی کی باتوں اور ہنسی سے کوئی ڈسٹرب ہوتا ہے؟ انہوں نے مدھم آواز میں کہا۔ دیکھا بابا جان آپ نے؟ زینی فاتحانہ لہجے میں بولی۔ علی، ہمارے پاس شاید بہت کم وقت بچا ہے، پیر صاحب نے کہا۔ نہیں بھائی جان، ابھی تو ہمیں آپ کے سائے کی بہت ضرورت ہے، مجھے بھی اور میری اور آپ کی اولاد کو بھی۔ اور پھر اب تو آپ کی طبیعت بھی کافی بہتر ہے۔ ان کے انداز میں محبت اور پیار کی چاشنی تھی۔ چراغ بھی بجھنے سے پہلے ذرا دیر کے لیے تو بھڑکتا ہے، مگر اسے بجھنا ہی ہوتا ہے۔ ہماری بات سنو علی، وہاں آگے بہت سے مظلوم ہمارا گریبان پکڑنے کو کھڑے ہوں گے۔ ہم وہاں پہنچ چکے ہیں جہاں توبہ بھی قبول نہیں ہوتی۔ تم سے ساری زندگی ہم نے بہت زیادتی کی ہے، یہاں تک کہ ہماری وجہ سے تمہیں اپنی اولاد سے دور رہنا پڑا۔ اب وہ وقت کون لوٹا سکتا ہے؟ ہم چاہتے ہیں کہ اپنے گناہوں اور ظلم کی تلافی کریں، مگر کیسے؟ ہم تو تم سے معافی مانگنے کے قابل بھی نہیں ہیں۔ پیر صاحب کی آنکھیں نم ہو گئی۔ پلیز بھائی جان، مجھے شرمندہ مت کریں، میرے لیے آج بھی آپ کا بہت بلند مقام ہے۔ نہیں علی، تم ایک مرتبہ ہمیں معاف کر دو، ہم یہ بوجھ لے کر مرنا نہیں چاہتے۔ آپ یہی چاہتے تھے، میں نے آپ کو معاف کر دیا، آپ بھی مجھے معاف کر دیں۔ تمہاری معافی کی کیا ضرورت ہے علی؟ آج ہم تم سے کچھ مانگنا چاہتے ہیں، حکم کے ساتھ نہیں، محبت اور عاجزی کے ساتھ۔ پیر صاحب نے کہا تھا۔ بھائی جان آپ حکم کریں، میرا سر بھی آپ کے لیے حاضر ہے۔ ہمیں زینی دے دو، ہمارا بیٹا سب حسن بہت اچھا ہے، اسے بہت چاہتا ہے۔ زینی چاہے تو بے شک حویلی میں نہ رہے، یہ جتنا پڑھنا چاہتی ہے پڑھے، جس انداز میں رہنا چاہے گی اس پر کوئی پابندی نہ ہوگی، وہ بولے تھے۔ زینی ان کے سرہانے کھڑی تھی۔ اسے بالکل توقع نہیں تھی کہ پیر صاحب اچانک اس کا رشتہ طلب کر لیں گے سب کے لیے۔ بابا جان نے اس کی طرف دیکھا، وہ حیرت اور بے یقینی کی تصویر بنی کھڑی، بالکل گمسم۔ خاموش ہو علی، پیر صاحب کے انداز میں مایوسی تھی۔ ایسی بات نہیں، آپ کا کہا میرے لیے حکم کا درجہ رکھتا ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ زینی بھی سوچ رہی تھی، یہ سب اچانک ہوگا۔ زینی بیٹا، پیر صاحب نے اسے پکارا۔ جی بابا جان۔ وہ چونکی تھی۔ ادھر آئیں ہمارے پاس۔ ان کی آواز حسب معمول مدھم تھی۔ وہ قریب آ گئی۔ پیر صاحب نے اپنے ہاتھ سے ایک انگشتری اتار کر اسے تھما دی تھی۔ یہ ہماری نشانی رکھ لیں، ہمارے پاس اس وقت دینے کے لیے کچھ بھی نہیں۔ بابا جان، وہ رو پڑی تھی۔ پیر صاحب نے اس کا سر اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ تاریکی کی چادر کو چیرتی ہوئی کار تیزی سے جا رہی تھی۔ خادم حسین کو ڈرائیو کر رہا تھا۔ اس نے باڈی گارڈ تک ساتھ لے جانا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ ماں بانو اس کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھی اپنے خیالوں میں گم تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں صبح کی سفیدی پھیلنے لگی۔ تو مکرم مان گیا، وہ سوچ رہی تھی۔ خادم نے بھی اعتراض نہیں کیا، سب تو پہلے ہی راضی ہوگا، باقی دو بھائیوں کو بھی کیا اعتراض ہوگا جب سب مان گئے۔ مگر کیا پیر صاحب بھی ایسا ہی چاہیں گے؟ اور سب سے بڑھ کر عبداللہ، وہ کبھی راضی نہیں ہوگا، اسے تو اس کی خبر بھی نہ ہوگی، وہ اپنی حویلی میں ہر طرف سے مطمئن بیٹھا ہوگا۔ اب اگر پیر صاحب بھی مان جائے اور عبداللہ انکار کر دے تو کیا ہوگا؟ وہ یقیناً اس بات پر اسے معاف نہیں کریں گے۔ اپنی بیٹی اور بہن کے رد کیے جانے کا رنج بہت زیادہ ہوتا ہے، اور یہ سب تو یوں بھی ہتھیاروں کی زبان میں بات کرنے کے عادی، گویا ابھی اس آگ کے بجھنے کی کوئی امید نہیں۔ کیا سوچ رہی؟ خادم حسین نے پوچھا تھا۔ میں بات نہیں کرنا چاہتی۔ میں تمہارے محسوسات سمجھ سکتا ہوں بانو، مجھے بھی یہ معلوم ہے کہ تم کتنی اذیت سے گزری۔ تمہیں کچھ معلوم نہیں، وہ اس کی بات کاٹ کر پھٹ پڑی تھی۔ کچھ نہیں جانتے تم، وہ لمحے میں نے گزارے ہیں، انہیں میں نے محسوس کیا ہے، ان کی اذیت میں نے برداشت کی ہے۔ اور کون تھا میری سسکیوں پر تڑپنا، جس کے دل میں میرے رونے سے ٹیسیں اٹھتی؟
جو میری آہوزاری اور میری چیخو پکار سن سکتا؟ کوئی بھی نہیں۔ میں نے اپنے پیاروں کو آوازیں دی، انہیں بلایا، پکارا، مگر کوئی نہیں آیا۔ تمہیں اس کرب کا اندازہ نہیں جس سے میں گزری۔ وہ رو پڑی تھی۔ کچھ دیر تک تو خادم حسین خاموشی کے ساتھ ڈرائیو کرتا رہا، پھر بولا تھا، جو لوگ دل میں رہتے ہیں ان کا دل بھی اپنے دل میں محسوس ہوتا ہے۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ تم یہاں ڈیرے پر تھی۔ تمہیں کیا پتا کہ میں نے تمہیں کیسے پاگلوں کی طرح تلاش کیا، کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا تھا تمہیں۔ میں یہ کب جانتا تھا کہ تم میرے ہی گھر میں تھی۔ جو لوگ دل میں رہتے ہیں، ماں بانوں نے دل ہی دل میں دہرایا اور خوفزدہ ہو گئی۔ میں کچھ سننا نہیں چاہتی، وہ چلائی تھی۔ میں بھی کچھ کہنا نہیں چاہتا سوائے اس کے کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ جب پہلی مرتبہ میں نے تمہیں دیکھا تھا، وہ نہ جانے کیا کہہ رہا تھا، مگر ماں بانوں کو سننا نہیں چاہتی تھی۔ اس کے الفاظ پگھلے ہوئے شیشے کی طرح اس کے کانوں میں پڑ رہے تھے۔ ایک لمحے کو اس کا دل چاہا کہ وہ اسے حقیقت بتا دے، یہ کہہ دے کہ وہ صرف اور صرف عبداللہ کو چاہتی ہے اور عبداللہ بھی صرف اسے ہی چاہتا ہے، صرف اور صرف اسے۔ مگر اس نے بہت مشکل سے خود پر قابو پایا تھا۔ میں نے یہ بتا دیا تو شاید اب کی مرتبہ عبداللہ نہ بچ سکے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ مجھے دوبارہ اس قید خانے میں جانا پڑے۔ پھر کیا پتا کہ میرے ساتھ کیا سلوک۔ اس نے سوچا تھا، مجھے تمہارے جواب کا انتظار رہے گا۔ وہ کہہ رہا تھا، میں نے کچھ نہیں سنا، میں کچھ نہیں سننا چاہتی۔ اس نے روتے ہوئے دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا لیا تھا۔ اس کی ذہنی حالت ہر گزرتے لمحے کے ساتھ ابتر ہوتی جا رہی تھی۔ اپنے منتشر دماغ کو یکسو کرنا اسے ناممکن لگ رہا تھا۔ اس کا ذہن اور جسم اتنا تھک چکا تھا کہ وہ کچھ بھی نہیں سمجھ پا رہی تھی۔ خادم حسین نے اس کے بعد اس موضوع پر کوئی بات نہیں کی تھی۔ ہاں، وہ وقتاً فوقتاً اس سے کھانے پینے کے لیے پوچھتا رہتا تھا اور اسے آرام سے سو جانے کے لیے بھی کہتا تھا۔ مہابانوں نے اس کی کسی بات کا جواب نہیں دیا۔ نکاحت تو بہت ہی، مگر بھوک کا احساس ختم ہو چکا تھا۔ تھکن کے باوجود نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ کبھی اماں جان میری سونے کی عادت سے پریشان ہو کر مجھے ٹوکتی رہتی تھی، اور اب یہ حال ہے کہ میں سونا چاہ رہی ہوں مگر نیند ہی نہیں آ رہی۔ اس نے سوچا اور اماں جان کو یاد کر کے اس کی آنکھیں بھر آئی تھی۔ اس وقت وہ لاہور کے قریب تھے جب خادم حسین کے موبائل کی ڈون بجی تھی۔ مہابانوں نے اس وقت بھی دوسری طرف خود کو متوجہ کر لیا تھا۔ اماں، ابا جی اور عبداللہ اس کی سوچوں کا محور بن گئے تھے، مگر سوچیں بکھری ہوئی تھیں۔ اسے صرف اتنا محسوس ہو رہا تھا کہ خادم حسین پریشان ہو گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے مہابانوں کو مخاطب کیا، بابا جان کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے اور وہ ایڈمٹ ہے۔ اسے اس بات سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، بلکہ اس وقت اسے کسی بھی بات سے کوئی دلچسپی نہیں۔ میں نہیں سمجھ پا رہا کہ حالات کیا رخ اختیار کر رہے ہیں۔ مہابانوں کو یہ جاننے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ مجھے فون پر اطلاع حیدر علی شاہ نے دی ہے۔ کوئی دھماکہ سا دھماکہ تھا۔ مہابانوں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ حیدر بابا؟ ہاں، مجھے یہ بھی یقین نہیں کہ یہ حقیقت ہے یا سازش کی کوئی چال۔ خادم حسین نے کہا، آج تک سازش کے جال کہاں بچھائے جاتے رہے؟ وہ تلخی سے بولی تھی۔ وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر بولا، دشمنی بہرحال دشمنی ہی ہوتی ہے اور دشمن پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ اتنی دشمنیاں کر لی تو تم لوگوں نے محبتوں کی پہچان بھی باقی نہیں رہی۔ اس نے ہولے سے کہا اور شیشے سے باہر پیچھے کی طرف بھاگتے درختوں کو دیکھنے لگی۔ کار میں ایک مرتبہ پھر خاموشی چھا گئی تھی۔ وہ لاہور میں داخل ہو چکے تھے۔ پلیز مہابانو، ایک نمبر ملا دینا۔ اس نے فون اس کی طرف بڑھایا اور پھر نمبر بتانے لگا۔ مہابانو نے خاموشی سے نمبر ملا کر فون اسے پکڑا دیا تھا۔ یہ فون اس نے پیر صاحب کے متعلق خبر کی تصدیق کرنے کے لیے کہا تھا۔ حیدر علی ٹھیک کہہ رہا تھا، بابا جان کی کنڈیشن بہت سیریس۔ وہ فکر مندی سے بولا۔ مہابانو خاموش رہی۔ تمہیں تکلیف تو ہوگی، مگر میں چاہوں گا کہ پہلے بابا جان کو ایک نظر دیکھ لوں۔ وہ اتنی تکلیفیں اٹھا چکی تھی کہ اب یہ تکلیف بے معنی ہو گئی تھی۔ اس نے اعتراض کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ یوں بھی اب تک وہ سوچ نہیں پائی تھی کہ اسے کہاں جانا ہے۔ اپنے لاہور کے گھر کی چابیاں گاؤں میں اس کے سامان میں پڑی ہوئی تھیں۔ اسے سکون کی ضرورت تھی اور وہ تالے توڑنے اور دھول میں اٹے فرنیچر کو صاف کرنے کا تصور بھی نہ کر سکتی تھی۔ ایڈی کی طرف بھی وہ جانا نہیں چاہتی تھی۔ وہ فوراً عبداللہ کو اطلاع کر دیتا اور اس اور سے آگے کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ ہر وہ بات جسے وہ اپنی سوچ میں بھی جگہ نہیں دینا چاہتی تھی۔ گاڑی تیزی سے جیل روڈ کی طرف بڑھتی جا رہی تھی اور وہ سوچ رہی تھی کہ حیدر بابا کی وہاں موجودگی کو کیا معنی پہنائے۔ وہ وہاں کیوں تھے اور خادم حسین کو جس بات کی خبر نہیں تھی وہ انہیں پہلے کس طرح معلوم ہو گئی تھی۔ وہ انہیں وہاں دیکھ کر کس قسم کے رد عمل کا اظہار کریں گے۔ ایسی بے شمار سوچیں آکٹوپس کی طرح اسے جکڑے ہوئے تھیں۔ بالآخر ان کی کار کلینک کے پاس پارکنگ میں ہی رک گئی تھی۔ پیر صاحب کے دل میں شدت سے یہ خواہش ابھر رہی تھی کہ جیسے انہوں نے زینی اور سبت حسن کی خوشی کا خیال رکھا ہے، ویسے ہی حیدر بابا بھی ان کی بیٹی کی خوشیوں کا خیال رکھتے ہوئے پرانے تعلق کو جوڑنے کی بات کریں، مگر انہوں نے اس موضوع پر کوئی بات نہیں کی تھی۔ کتنی دیر گزر گئی، زینی بہت خوش تھی۔ اس کا بس نہ چل رہا تھا کہ کسی طرح یہ خوشخبری سبت اور اماں جان کو جا سنائے۔ اس کا چہرہ اور آنکھیں چمک رہی تھیں۔ بھائی جان، میں سمجھ نہیں پا رہا کہ آپ بیٹوں کو اطلاع کیوں نہیں دینا چاہتے۔ ان کی صورتیں دیکھ کر آپ کی آدھی بیماری تو ویسے ہی دور ہو جائے گی، اور پھر یہ ان کا حق ہے، انہیں اس بات کا علم ہو۔ بعد میں جب انہیں علم ہوگا آپ بیمار تھے
اور آپ نے انہیں خبر نہیں کی تو انہیں صدمہ ہوگا۔ حیدر بابا انہیں سمجھانے لگے، بس خادم حسین کو اطلاع دے دو، مگر اسے کہنا کہ اور کسی کو کچھ خبر نہ دے۔ انہوں نے آہستہ آواز میں کہا، باقی سب کو کیوں نہیں؟ زینی بولی تھی، ہم اسے کچھ باتیں بتانا اور سمجھانا چاہتے ہیں، وہی ہماری گدی کا وارث ہے، سب تک زینی کی منگنی اس کے علم میں آنا ضروری ہے۔ حیدر بابا نے پیر صاحب کے بتائے ہوئے نمبر پر رنگ کر دیا تھا۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ پیر صاحب کو خیال آتا کہ شاید ابھی حیدر بابا ان سے ریشمہ کے سلسلے میں بات کریں گے، مگر ہر لمحہ مایوس کن ثابت ہو رہا تھا۔ اگلا لمحہ پھر سے نئی امید لے آتا۔ پھر وہ سوچنے لگے کہ وہ خود ہی بات کر لیتے ہیں، مگر کیسے بات کرتے ہیں؟ ایک تو بیٹی تھی، اگر حیدر بابا اس رشتے کو رد کر دیتے یا وقتی مصلحت سے کام لے کر رد کرنے کے بجائے عقل سے کام لیتے تو اپنی بیٹی کے اس دکھ پر وہ شاید زندہ نہ رہتے۔ ایسے میں وہ آنے والے لمحے سے نئے سرے سے امید وابستہ کر لیتے، مگر وہ امید ریت کا گھروندہ ثابت ہوتی۔ ایک ایک کر کے کتنے پل دبے پاؤں سے رکھتے گئے تھے، ان کے سینے میں کانٹا سا چبھ گیا تھا۔ میں مانگ تو لوں مگر میں نے اپنے بھائی کو دیا ہی کیا ہے، کس برتے پر اسے تقاضا کروں؟ کیا سوچے گا وہ؟ میں ہمیشہ مانگتا اور چھینتا آیا ہوں، کبھی کوئی ایک خوشی بھی اس کی جھولی میں نہیں ڈالی۔ بہت انتظار کے بعد وہ تھک گئے، زندگی کا سفر تمام ہوتا لگ رہا تھا اور وہ اپنی آنکھوں سے اپنی بیٹی کا گھر آباد ہوتے نہیں دیکھ سکتے تھے، تو بھی اسے ایک محفوظ مستقبل ضرور دینا چاہتے تھے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ریشمہ بھی ان دیواروں کے بیچ میں حب و سکینہ کی طرح گھٹ گھٹ کر مر جائے، یا پھر مہر النساء اور زیب النساء کی طرح چور دروازے تلاش کرے۔ آج جو بھائی اس سے محبت کرتے تھے، کیا معلوم شادی کے بعد بدل جاتے؟ ان کی زندگی تک کسی کی جرت بھی نہیں ہو سکتی تھی کہ اس دانستہ دکھ پہنچاتا، مگر ان کے مرنے کے بعد کیا ہوتا، یہ کس کو خبر تھی؟ بابا جان باتیں کرے نا، زینی کی آواز نے انہیں چونکا دی۔ انہوں نے اس کی آنکھوں کی خوشی دیکھی، ان کا دل حسرت میں ڈوب گیا تھا۔ کیا کبھی ریشمہ کی آنکھوں میں بھی ایسی خوشی اترے گی؟ جو وہ بہت پیاری اور بہت معصوم ہے، مگر بہت دکھی بھی ہے۔ یہ احساس پہلے بھی تھا، مگر انا کا خول بہت سخت تھا۔ یاسمین کہتی تھی کہ وہ سوتیلی ماں ہو کر بھی ریشمہ کو سمجھتی ہے، اور میں سگا باپ ہو کر بھی اس کے دکھ کو محسوس نہیں کر سکا۔ ٹھیک ہے کہتی تھی وہ، میں سمجھتا آیا تھا کہ میں اس کے دکھوں کو سمجھتا تھا، مگر ایسا کب تھا؟ میں تو رشتوں کے مفہوم کو اب سمجھا ہوں۔ اس بستر پر پہنچ کر جنت بائی تم نے بہت سخت انتقام لیا۔ بابا جان، زینی نے پھر اسے پکارا، کیا سوچ رہے ہیں آپ؟ اپنی بیٹی کے بارے میں سوچ رہے ہیں، جو ہم میں بہت پیاری مگر بہت دکھی بھی۔ اس نے بہت کم خوشیاں دیکھی ہیں، کاش اس کی آنکھوں میں بھی وہی چمک دیکھ سکیں جیسی آپ کی آنکھوں میں ہے۔ ان کا لہجہ حسرت اور یاس سے چٹک رہا تھا۔ حیدر بابا کے دل پر برچھی سی چلی تھی۔ صاف واضح تھا کہ وہ کیا کہنا چاہتے تھے مگر کہہ نہیں پا رہے تھے۔ وہ بھی کیا کرتے؟ یہاں تو وعدہ کر لیتے اور عبداللہ راضی نہ ہوتا تو ریشمہ کی ساری زندگی خوار ہو جاتی۔ شادی خوشی کے لیے کی جاتی ہے، ایک دوسرے کو بھگتنے یا بوجھ اٹھانے کے لیے نہیں کی جاتی، اور ریشمہ دکھی ہوتی تو اس رشتے کا قائم رہنا بھی بیکار ہوتا۔ زینی نے امید بھری نگاہوں سے باپ کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھیں کہہ رہی تھیں کہ وہ یہ خوشی ضرور پیر صاحب کی جھولی میں ڈال دیں۔ انہوں نے منہ پھیر لی۔ زینی کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ پیر صاحب کی آنکھوں میں لکھی حسرت کی تحریر کو مٹا دے۔ ان سے کہہ دے کہ ریشمہ اس کے بھائی کی دلہن بن کر آئے گی، لیکن یہ بات وہ کیسے کہہ سکتی تھی؟ ایک امید اپنے بابا جان سے تھی، سو انہوں نے بھی منہ موڑ لی۔ ہمیں تم سے کوئی شکوہ نہیں علی، ہمارا حق بھی نہیں ہے تم سے کچھ مانگنے کا۔ تمہیں دیا بھی تو کیا ہے سوائے دکھوں اور تکلیفوں کے؟ اتنا ہی بہت ہے کہ تم نے ہمیں سب کے لیے مایوس نہیں کیا، بلکہ اپنی بیٹی دیکھ کر بھی ہم پر احسان کیا ہے۔ بہت دیر بعد انہوں نے مایوسی سے کہا، بھائی جان۔ حیدر بابا تڑپ اٹھے تھے۔ زینی بے آواز رونے لگی، علی ہماری زندگی بس چند سانسوں تک باقی ہے، کچھ بھی نہ سہی، تب بھی ریشمہ تمہاری بھتیجی تو ہے، ہم پر ایک احسان کرنا اور کرنا کہ ہماری بیٹی کا بہت خیال رکھنا، ہم اس کی آنکھوں کے آنسو برداشت نہیں کر سکتے۔ ان کی آواز بھرا گئی تھی، نہ جانے اس کے بھائی کب اسے منہ موڑ لیں، وہ تو اتنی معصوم اور کم گو ہے کہ اپنے دل کی بات زبان پر نہیں لا سکتی، بس اندر ہی اندر گھلتی رہتی ہے۔ ان کے آنسو بہنے لگے۔ خادم حسین منتظر تھا کہ مہبانو اس کے ساتھ اتر کر اندر جانا پسند کرے گی یا پھر باہر کار میں ہی بیٹھی رہے گی۔ ایک لمحے کو بانو نے سوچا بھی تھا، اتروں یا نہیں، شاید وہاں حیدر بابا کے ساتھ عبداللہ بھی ہوا تو میں اندر نہیں جاؤں گی، دور سے ہی اسے دیکھ لوں گی، جب ذہنی کیفیت بہتر ہوگی تو فیصلہ کروں گی کہ اب کیا کرنا چاہیے، عبداللہ کو بتانا چاہیے کہ نہیں۔ مگر اس وقت عبداللہ نظر آ جائے تو میں اپنی اذیت اور تکلیف کے شاید سبھی لمحات بھلا دوں۔ یہی سوچ کر وہ اتر آئی تھی۔ ریسیپشن سے پیر صاحب کے کمرے کا پتہ لے کر وہ کوریڈور میں چلے آئے تھے۔ ایک ایک کمرے کا دروازہ دیکھتے وہ آگے بڑھ رہے تھے۔ بائیں طرف آخری کمرہ انہی کا تھا۔ یہ شاید اسی لیے انہیں دیا گیا تھا کہ یہ جگہ نسبتاً پرسکون تھی، اکا دکا ملازمین کے علاوہ وہاں کوئی نہیں تھا۔ خادم حسین نے دروازے پر دستک دی اور جواب کا انتظار کیے بغیر نوب گھمانے لگا۔ چلو، اس نے مہمانوں سے کہا۔ نہیں، میں اندر نہیں جاؤں گی، وہ بولی، باہر کھڑے رہنا بھی مناسب نہیں۔
میں تمہاری حویلی کی پردہ نشین عورت نہیں، میرا دل چاہ رہا ہے کہ یہیں رہوں، میں نہیں جاؤں گی۔ اس کے لہجے میں ضدی پن تھا۔ وہ کچھ نہ بولا اور اندر چلا گیا۔ مہابانو کوریڈور کے اختتام پر بنی کھڑکی سے باہر سڑک پر رواں ٹریفک کو دیکھنے لگی۔ خادم حسین اندر حیدر بابا اور زینی کو دیکھ کر ایک لمحے کے لیے ٹھٹکا، پھر آگے بڑھایا تھا۔ پیر صاحب رو رہے تھے، حیدر بابا مضطرب تھے اور زینی رو رہی تھی۔ اسے اندر آتے دیکھ کر زینی نے آنسو پوچھ لیے اور پیر صاحب کی دوسری جانب جا کھڑی ہوئی۔ بابا جان، کیا ہوا؟ آپ نے خبر کیوں نہیں دی؟ اور اب بھی منع کر دیا کسی کو بتانے سے۔ یہ سب ہوا کب، کیسے؟ اس نے کمرے میں موجود حیدر بابا اور زینی کو قطعی نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا۔ اپنے حیدر بابا کو سلام اور چھوٹی بھابھی کو دعا نہیں دو گے؟ پیر صاحب بولے تھے۔ اس کی گہری نظروں نے دونوں کو دیکھا۔ زینی بھی اسی کو دیکھ رہی تھی۔ اسے اپنی طرف دیکھتے پا کر وہ پیر صاحب سے کچھ اور قریب ہو گئی۔ حیدر بابا اب تک مضطرب اور پریشان تھے۔ چلو زینی بیٹا، باہر چلو۔ حیدر بابا اٹھ کھڑے ہوئے۔ زینی نے متذبذب ہو کر پیر صاحب کو دیکھا۔ جائیں بیٹا، مگر تھوڑی دیر میں آ جانا، ہم آپ کے بغیر اداس ہو جائیں گے۔ وہ چپ چاپ حیدر بابا کے ساتھ کمرے سے باہر نکل گئی۔ باہر نکلتے ہی اس کی نگاہ کھڑکی کے سے ٹیک لگا کر کھڑی مہابانوں پر پڑی تھی۔ اسے اپنے ارد گرد کا کوئی ہوش نہیں تھا۔ وہ خاموش تھی، تھکی ہوئی تھی، اداس اور پریشان تھی۔ چادر کو اس نے دوپٹے کی طرح لیا ہوا تھا۔ لمبے بال جوڑے کی شکل میں تھے، مگر یوں جیسے 2-3 دن سے کنگھی بھی نہ کی ہو۔ اس کے کپڑے بھی شکن آلود تھے۔ تم یہاں نہیں ہو عبداللہ، یہاں تمہاری خوشبو بھی نہیں۔ مجھے لگ رہا ہے کہ تم مجھ سے دور ہوتے جا رہے ہو، بہت دور۔ کیا میرے دل کی فریاد تم تک نہیں پہنچ رہی؟ تمہیں کیوں خبر نہیں کہ تمہاری بانو کتنی اداس، کتنی تھکی ہوئی ہے؟ وہ سوچتے ہوئے رو پڑی تھی۔ زینی نے پہلے حیرت سے اسے دیکھا۔ اسے نفرت ہو رہی تھی اس لڑکی سے جو پیر صاحب کی خواہش کی تکمیل کے سامنے دیوار بنی کھڑی تھی، جس کے بھائی اور ریشمہ کے درمیان موجود تھی۔ وہ نہ ہوتی تو بابا جان اس کی پر امید اور بڑے بابا جان کی حسد بھری نگاہوں کے جواب میں منہ نہ پھیرتے۔ وہ اسی طرح بخوشی یہ رشتہ منظور کرتے جیسے اس کا اور سب کا کیا تھا، بلکہ تب تو بڑے بابا جان کو اپنے منہ سے کہنے کی ضرورت ہی نہ پڑتی۔ ان سے پہلے ہی بابا جان یہ بات کہہ دیتے، مگر درمیان میں ماں بانوں کا نفرت انگیز وجود موجود تھا۔ وہ یہاں بھی تھی اس وقت جب زینی اس کی صورت بھی دیکھنا نہیں چاہتی تھی، مگر یہ ایک لمحے کی سوچ تھی۔ اگلے لمحے اچانک اور بلا وجہ وہ رو پڑی تو زینی پریشان ہو گئی۔ بابا جان، ماں بانوں کو کیا ہوا ہے؟ پھر ان کے جواب کا انتظار کیے بغیر وہ اس کی طرف لپکی۔ بانو، تم ٹھیک ہو؟ بانو چونک پڑی تھی۔ زینی اس کے بہت قریب تھی۔ حیدر بابا بھی اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ اسے جلدی سے آنسو صاف کیے اور ان کی طرف بڑھی۔ السلام علیکم، اس نے مدھم آواز میں کہا۔ وعلیکم السلام، جیتی رہیں، حیدر بابا نے کہا۔ ان کے لہجے میں ہمیشہ والی گرم جوشی نہیں تھی۔ تم یہاں کیسے بانو؟ اور تم رو کیوں رہی ہو؟ زینی نے پریشانی سے پوچھا۔ کچھ نہیں، وہ تھکے تھکے لہجے میں بولی تھی۔ اب پیر صاحب کیسے ہیں؟ ان کی حالت بہت خراب ہے، دوا بھی نہیں لیتے۔ میں آئی ہوں تو کچھ دوا لینی شروع کی ہے۔ تمہارے گھر کا کوئی فرد یہاں ایڈمٹ ہے؟ نہیں، اس نے مختصراً کہا۔ مجھے تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، تم نے ڈاکٹر کو دکھایا ہے؟ میں ٹھیک ہوں، حیدر بابا اسے دیکھ رہے تھے اور ان کے ذہن میں زرینہ اور پیر صاحب کے الفاظ گڑبڑ ہو رہے تھے۔ ایسا ہو جائے حمیدہ تو میں سکون سے مر سکوں گی۔ میں نہیں چاہتی کہ میری بیٹی کے لیے بھی یہ حویلی مقبرہ بن جائے۔ مجھ پر تو جو گزرنی تھی گزر گئی، لیکن میری بیٹی پھولوں کی طرح نازک ہے، اس پر یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس اوپر والے نے میری بیٹی کو سب کچھ میرے جیسا ہی دیا ہے، وہی رنگ روپ، وہی چہرہ۔ میری دعا ہے کہ اسے قسمت میری نہ ملے۔ شاہ جی میرے لیے تو کچھ نہ کر سکے، مجھے اس کا کوئی شکوہ نہیں، لیکن اگر انہوں نے میری بیٹی کو اس در و دیوار سے نہ بچایا تو پھر میں سمجھوں گی کہ انہوں نے کبھی مجھ سے محبت کی ہی نہیں تھی۔ وہ سب جھوٹ تھا، فریب تھا۔ زرینہ سرگوشی کر رہی تھی۔ اپنی بیٹی کے بارے میں سوچ رہے ہیں، جو بہت پیاری مگر بہت دکھی بھی۔ اس نے بہت کم خوشیاں دیکھی ہیں، کاش ہم اس کی آنکھوں میں بھی وہی چمک دیکھ سکیں جیسی آپ کی آنکھوں میں ہے۔ علی، ہماری زندگی بس چند سانسوں تک باقی، اور کچھ نہ صحیح تب بھی ریشمہ تمہاری بھتیجی تو ہے۔ ہم پر ایک احسان کرنا اور ہماری بیٹی کا بہت خیال رکھنا۔ ہم اس کی آنکھوں میں آنسو برداشت نہیں کر سکتے۔ نہ جانے اس کے بھائی کب اس سے منہ موڑ لیں۔ وہ تو اتنی معصوم اور کم گو ہے کہ اپنے دل کی بات زبان تک بھی نہیں لا سکتی، بس اندر ہی اندر گھلتی رہتی ہے۔ پیر صاحب آنسو بہاتے ہوئے منت کر رہے تھے۔ میں اپنے مرتے ہوئے بھائی اور گوری کی خواہش ضرور پوری کروں گا، منت سے، فریاد سے، کیسے بھی۔ انہوں نے دل میں تہیہ کر لیا۔ پھر وہ زینی سے مخاطب ہوئے۔ زینی بیٹا، تم ریسیپشن میں جا کر بیٹھو، میں مہابانوں سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ مہابانوں کے اعصاب کشیدہ ہو گئے۔ وہ اسے کیا کہنا چاہتے تھے؟ سر پہلے ہی دکھ رہا تھا، اب تو لگا کہ درد سے پھٹ ہی جائے گا، دل ڈوبنے لگا۔ ہمارے پاس وقت بہت کم ہے بانو بیٹا، انہوں نے کہنا شروع کیا۔ میرا بھائی مر رہا ہے، میں چاہتا ہوں کہ وہ 1000 برس جیے، مگر ہر دعا کب پوری ہو سکتی ہے؟ ہمارے درمیان کیسے بھی تعلقات تھے، مگر خون کا رشتہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ آج وہ میرے سامنے رو رہے تھے، منت اور فریاد کر رہے تھے۔ میرے پاس انہیں دینے کے لیے کچھ نہیں تھا، صرف ایک آپ ہی ہیں بیٹا کہ جو ہم سب کو خوشیاں دے سکتی ہیں اور اس آگ کو ہمیشہ کے لیے ٹھنڈا کر سکتی ہیں۔ اب میں آپ کے سامنے منت کر رہا ہوں،
ہمیں خوشیاں دے دیں۔ زندگی گزرتی ہے، وقت آگے بڑھتا ہے تو بہت کچھ تبدیل ہو جاتا ہے۔ جو آج آپ کے لیے اہم ہے وہ کل آپ کو بہت غیر اہم لگے گا۔ ایسا ہی ہوتا ہے، ایک طرف صرف آپ اور آپ کی خوشیاں ہیں اور دوسری طرف ہم سب ہیں، ہم سب کی خوشیاں ہیں۔ مہابانو کو اپنا آپ کسی طوفان کی زد میں نظر آنے لگا تھا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کے گرد چکر چل رہے ہیں۔ اس کی ٹانگیں بے جان ہو رہی تھیں۔ دیوار سے ٹیک لگا کر اس نے خود کو گرنے سے بچایا اور چند لمحے گہرے سانس لیے تھے۔ دل میں ٹیس سی اٹھ رہی تھی۔ آپ مجھے بیٹا کہتے ہیں مگر حقیقت میں آپ کے لیے کچھ بھی نہیں۔ جس طرح آپ مجھے میری محبت اور خوشیوں سے دستبردار کرنے کا کہہ رہے ہیں، کیا ویسے ہی اپنی بیٹی کو کہہ سکتے ہیں؟ اس سے اس کی خوشیاں چھین سکتے ہیں؟ میں آپ پر زور نہیں دے رہا، آپ سے کچھ چھین بھی نہیں رہا، صرف التجا کر رہا ہوں، منت کر رہا ہوں۔ میرے بھائی نے مجھ سے کچھ نہیں مانگا، آج پہلی مرتبہ رو کر منت کی ہے۔ وہ مر رہے ہیں، ان کے پاس زندگی کی چند سانسیں باقی۔ وہاں ریشما ہے جو گھٹ گھٹ کر حویلی کی ہر بدقسمت بیٹی کی طرح جان دے رہی ہے۔ میرا بیٹا ہے جو غیر محفوظ ہے، اس کا کوئی قصور نہیں مگر وہ آگ کے اس کھیل میں شریک ہونے پر مجبور ہے۔ پلیز بانو بیٹا، کیا ہماری خوشیاں بھیک سمجھ کر بھی ہمیں خیرات نہیں کریں گی؟ اس نے چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا لی اور بری طرح رو لی۔ وہ زردگی سے اس کے کانپتے ہاتھوں کی طرف دیکھ رہے تھے۔ I don't want to end up as a loser۔ کہیں سے اما کی فیصلہ کن آواز آئی تھی۔ ایک اور یاد ابھری تھی۔ It's better to have loved and lost than not to have loved at all۔ نیہا کہہ رہی تھی۔ یہ بات دن میں ہزاروں لوگ ایک دوسرے سے کہتے ہیں مگر ہر کہنے والے کے لیے یہ نئی اور خوبصورت ہوتی ہے۔ بانو، میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں، عبداللہ کہہ رہا تھا۔ پلیز بیٹا، ہماری خوشیاں بھیک سمجھ کر ہی ہمیں خیرات کر دیں، حیدر علی پوچھ رہے تھے۔ میں نے سب کچھ آپ کے حوالے کر دی، اپنی خوشیاں، اپنی محبت، سب کچھ۔ بلاخر اس نے کہا، تھینک یو بیٹا، میں آپ کا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گا، کبھی بھی نہیں۔ مہابانو نے ہونٹ دانتوں تلے دبا کر سسکیاں اپنے اندر دفن کرنے کی کوشش کی۔ اس کے لیے اس کی محبت اور اس کی خوشیاں اہم تھیں مگر ایک مرتے ہوئے شخص کی خواہش اور عبداللہ کی زندگی سے زیادہ نہیں۔ ہم پر ایک احسان اور کر دینا بیٹا، ہمارے بیٹے کی زندگی سے مکمل طور پر نکل جائیں، اس طرح کہ وہ آپ کے متعلق سوچ بھی نہ سکے۔ وہ مڑ کر آپ کے پاس آیا تو آپ اپنے فیصلے پر قائم نہیں رہ سکیں گے۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے تھے۔ دکھ اس کی رگ رگ میں گردش کرنے لگا۔ وہ اس سے نئے رشتے استوار کرنے کا تقاضا کر رہے تھے، ایسے رشتے جو اس سے اور عبداللہ دونوں کو مذہب، قانون اور معاشرے کے اصولوں کی زنجیروں میں جکڑ دیں۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی طرف بڑھنا چاہیں بھی تو نہ بڑھ پائیں۔ یا رب، میرے گناہ اتنے بڑے تھے، جن کی سزا اتنی کڑی مل رہی۔ کیا میں کبھی کوئی نیا رشتہ جوڑ پاؤں گی؟ اور جوڑ بھی پائی تو اتنی بڑی بددیانتی کا ارتکاب کروں گی۔ اس نے آنسوؤں کی زبان میں فریاد کی تھی۔ حیدر علی شاہ منتظر نگاہوں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ وہ کچھ نہ کہہ پائی کہ پیر صاحب کے کمرے کا دروازہ کھلا اور خادم حسین باہر نکلا۔ اس کا چہرہ متغیر ہو رہا تھا، یوں لگتا جیسے اندر بہت طوفان اٹھ رہے ہیں مگر وہ خود کو پرسکون رکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ریشما کو بہت تیز بخار تھا، نہ وہ کھا پی رہی تھی، نہ کسی سے بات کر رہی تھی، بس کبھی اچانک ساتھ بیٹھی اماں جان کی گود میں سر رکھ کر رونے لگتی تھی۔ اماں جان اس کے لیے بہت فکر مند تھی۔ انہوں نے مکرم کو بھی بلوا لیا تھا۔ بیٹا، اس وقت نہ تو تمہارے بابا جان یہاں ہیں اور نہ ہی خادم۔ ریشما کا بخار ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا، نہ کچھ کھاتی ہے پیتی ہے، نہ دوا لے رہی ہے۔ تم اپنے سخاوت بابا سے اجازت لے کر کوئی ڈاکٹرنی بلوا لو۔ سخاوت بابا سے اجازت لینے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ نے مجھے پہلے بتایا ہوتا، میں خود آپ ہی کو شہر لے جاتا۔ نہ بیٹا، اماں جان گھبرا گئی، تمہارے سخاوت بابا کو اچھا نہیں لگے گا اور پھر تمہارے بابا جان کی بھی اجازت نہیں، بس تم ڈاکٹرنی کو یہاں بلوا لو۔ سخاوت بابا کا کیا تعلق ہے اس بات سے؟ میری بہن ہے ریشما آپی، جواب طلبی کا اگر کسی کو حق ہے تو صرف بابا جان اور خادم حسین کو، ان کے سوا یہ حق کسی کو نہیں دیا جا سکتا، اور میں ہر بات منوا سکتا ہوں ان سے۔ کیسی باتیں کرتے ہو مکرم؟ یہ بات کبھی اپنے بابا جان یا سخاوت بابا کے سامنے مت کہنا۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا کہ حضور علی گھبرایا ہوا اندر داخل ہو۔ مکرم بھائی، میری بات سنیے۔ کیا ہو گیا؟ مکرم چلا اٹھا۔ آپ آئیں تو صحیح۔ وہ باہر نکل گیا۔ اب کیا مصیبت ہے؟ لاہور سے خادم بھائی کا فون آیا ہے۔ میں اماں جان اور ریشما آپی کو پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا کیونکہ بات کافی پریشان کن ہے۔ بابا جان کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے، وہ ایڈمٹ ہے۔ ڈاکٹرز کے مطابق ابھی وہ یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتے۔ خادم بھائی سخت پریشان ہیں۔ مکرم اس کی بات سن کر گمسم ہو گیا۔ اور یہی نہیں، وہاں حیدر بابا اور ان کی بیٹی زینب بھی ہے۔ بابا جان نے سبت اور زینب کی منگنی کر دی ہے۔ بابا جان چاہ رہے تھے کہ عبداللہ کو کچھ نہ کہیں، بلکہ اگر ان میں سے کوئی حویلی آئے تو ان سے پیار محبت سے ملیں، اس طرح سے ہمارے درمیان کوئی دشمنی نہ ہو۔ خادم بھائی یہ بھی کہہ رہے تھے کہ ہم اماں جان اور ریشما آپی کو لے کر فوراً باہر لاہور آ جائیں۔ خادم حسین مہابانو کو اپنے ساتھ کار تک لے آیا تھا۔ اس کی حالت بہت بری تھی اور وہ کسی بھی لمحے گر سکتی تھی۔ میں چاہتا ہوں کہ تم ڈاکٹر کو دکھا لو، خادم حسین نے کہا تھا۔ میں صرف سکون چاہتی ہوں، بالکل ٹھیک ہوں میں، وہ بولی تھی۔ خادم حسین نے اس کی طرف دیکھ کر دروازہ کھول دیا تھا۔ وہ اندر بیٹھ گئی۔ اگر تمہیں اعتراض نہ ہو تو میرے ساتھ گھر چلو، وہاں تم بالکل محفوظ رہو گی۔
तुम्हारे नाना नानी भी वहीं पर हैं। मैं उन्हें तुम्हारे मिल जाने की इत्तला फ़ोन पर दे चुका हूँ। वहाँ कुछ देर आराम कर लो, फिर चाहो तो वहीं रहो, और अगर कहीं और जाना चाहो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। वो कार स्टार्ट करते बोला। माँ बानो ने फैसला करने या फिर एक लफ्ज़ बोलने की हिम्मत नहीं की थी। खामोशी को वो रजामंदी समझकर उसे अपने बंगले पर ले आया था। अब्दुल्ला के घर के सामने से गुजरते उसके दिल में कितनी टीस से उठी थी। वो दिन याद आए थे जब वो यहाँ इकट्ठे होते थे। घर का वो बाग याद आया था जब उसने डिज़ाइन किया, जहाँ चहलकदमी करते हुए वो कितनी ढेर सारी बातें करते थे, कभी मोहब्बत के साथ, कभी लड़ाई झगड़े के साथ, और कभी रूठ कर। कितने खूबसूरत दिन थे, मगर वक्त कभी किसी के लिए रुकता है। कहने को तो सिर्फ चंद गज का फासला था, मगर दूरी इतनी कि फिर कभी शायद वो एक दूसरे को देख भी ना सकते। उसकी आंखों में ढेरों पानी उतर आया था। पूरी कोशिश के बावजूद भी वो अपनी सिसकियां ना रोक सकी थी। लंबी सी ड्राइव वे पर तय करके कार की जब कार रुकी तो फिर खादिम हुसैन ने उतरकर उसके लिए दरवाज़ा खोल दिया था और अंदर ले आया था। उसकी आंखें खुली हुई थी, मगर वो ना कुछ देख पा रही थी ना समझ पा रही थी। मौलवी साहब और मुल्लानी जी पिछली तरफ कमरों में थे। खादिम हुसैन के इस्तफसार पर एक मुलाजिम ने बता दिया था। वो महबानों को अपने कमरे में ले आया और उसे बिस्तर पर लेटा दिया। फिर से फिर बेड साइड टेबल से विलियम की शीशी उठाकर उसे एक गोली खिला दी थी। उसने बगैर किसी मुज़ाहमत या तज़ब्ज़ुब के गोली निकाली। आराम से सो जाओ, जागोगी तो खुद को बेहतर महसूस करोगी, उसने मोहब्बत भरे अंदाज में कहा। माँ बानो ने आंखें मूंद ली थी। खादिम फौरी तौर पर उसे नाना और नानी से मिलवाना नहीं चाहता था। उसकी ज़हनी हालत पहले ही तबाह हो चुकी थी। उसे करीबी लोगों को देखकर इसका कुछ भी रद्दअमल हो सकता था। पीर साहब के आबाई कब्रिस्तान का गोरकन दिन में एक मरतबा तमाम कब्रों को साफ करता और पानी देता था। घर में और अफराद भी थे जो ये काम कर सकते थे, मगर इस काम को वो अपने हाथों से करना ही पसंद करता था। उस रोज़ उसकी तबीयत सुबह से ख़राब थी। उठकर काम शुरू करते करते उसे दोपहर हो गई थी। वो कोई आम कब्रिस्तान नहीं था जो टूटा फूटा वीरान और उजाड़ होता। पीर साहब का आबाई कब्रिस्तान था। वहाँ बेशुमार सायादार दरख्त थे, फूलों के तख्ते थे, खूबसूरत संगे मरमर की तरतीबवार कब्रें थी। गोरकन ने पानी का पाइप उठाकर नलके के साथ लगाया और बारी बारी सब कब्रें धोने लगा था। अचानक उसकी निगाह चीथड़ों में मलबूस एक शख्स पर पड़ी थी जो सकीना बीवी के आराम गाह पर पाँव की तरफ औंधा गिरा हुआ था। गोरकन के हाथ पाँव फूल गए थे। उसने जल्दी से अपने बेटों को आवाज़ दी थी। देखो ये कौन है जो यहाँ गिरा पड़ा है, उसने घबरा कर कहा। अब्बा, मुझे तो लगता है कि कोई रात को भटकता हुआ यहाँ आ निकला है, एक बेटे ने इजहार ख्याल किया। रात सर्दी भी तो बहुत थी, देखें अब्बा कहीं घिसक तो नहीं गया, दूसरा बोला था। तुम लोग जाकर देखो, गोरकन ने उन्हें कहा। दोनों बेटों ने आगे बढ़कर उसको सीधा किया। उसने दिल की धड़कन देखी। अब्बा, ये तो मर गया है। मर गया है? उसकी घबराहट में इजाफा हो गया। हाँ अब्बा, लगता है सर्दी से ही मरा है बेचारा, सारी रात आसमान तले पड़ा रहा। अब के गोरकन तहबंद संभालता हुआ उसके करीब आया था। अपने गांव का नहीं लगता, उसके बेटे ने बूढ़े का जायजा ली। शक्ल तो कुछ देखी भाली लग रही। गोरकन ने जहन पर जोर दिया। सफ़ेद दाढ़ी और शिकन आलूदा चेहरा, वो बूढ़ा बार बार उसकी यादों पर दस्तक दे रहा था। हाँ, बेचारा लंगड़ा भी है, दूसरे बेटे ने कहा। अब्बा, इसे लेकर कहाँ जाएं? अरे ये तो साईं बाबा है, गोरकन चिल्लाया। इसने उन्हें पहचान लिया था। साईं बाबा? वो कौन है? बहुत पहले यहाँ रहता था, पता नहीं कहाँ से आया और फिर न जाने कहाँ चला गया। अल्लाह लोग था, जल्दी से इसे चरपाई पर डालो और गांव वालों से बोलो कि साईं बाबा गुजर गया है। दोनों बेटों ने मिलकर उसे चरपाई पर डाला और मस्जिद में ऐलान करवाने चले गए। कुछ ही देर में वहाँ लोग इकट्ठे होने लगे। सखावत बाबा नवाजिश को हवेली और गांव की देखभाल के लिए छोड़कर सब मुल्तान जा रहे थे, जहाँ से उन्हें खसूसी हवाई जहाज़ के जरिए लाहौर जाना था। गाड़ी अभी कुछ ही दूर थी कि कब्रिस्तान के पास लोगों को जमा देखकर मुकर्रम ने गाड़ी रुकवा दी थी। क्या बात है, सब लोग यहाँ क्यों जमा हैं? उसने गोरगन से दरियाफ्त किया। सरकार, साईं बाबा वफात पा गए हैं, इसीलिए सब जमा है, उसने जल्दी से बताया। कौन साईं बाबा? हजूर बरसों पहले यहाँ रहते थे, बहुत पहुँचे हुए थे। अव्वल तो बात ही ना करते थे, मगर जब करते तो फिर ज़रूर पूरी होती थी। शायद रात में किसी पहर भटकते हुए यहाँ आए थे और सर्दी की वजह से मर गए। मुकर्रम ने गहरा सांस लिया और गाड़ी आगे बढ़ा दी थी। महबानों को अंदाज़ा नहीं था कि वो कितनी देर सोई रही थी। जब वो जागी तो उसकी तबीयत काफ़ी बेहतर थी। सर अब भी भारी था और हल्का हल्का दर्द भी था, लेकिन वो पहले वाली हालत में नहीं थी। नाना जी और बड़ी अम्मा वहीं उसके पास बैठे उसके जागने का बेचैनी से इंतजार करते रहे। जब वो जागी तो उनकी खुशी दीदनी थी। बड़ी अम्मा उसे सीने से लगाए कितनी देर तक रोती रही थी। नाना जी सजदे में गिरकर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहे। वो कुछ संभली तो मुंह हाथ धोने बाथरूम में चली गई। चेहरे पर पानी के छींटे मारते उसकी निगाह सामने लगे आईने पर पड़ी थी। वो खुद को तकती चली गई। इन दो दिनों ने उसे कितना बदल कर रख दिया था, अंदर और बाहर दोनों तरह से। उसका चेहरा मुरझाया हुआ था, बाल तक कुरश ना किए थे, आंखें सूजी हुई थी।
وہ باہر نکلی تو ایک ملازمہ کھانے کی ٹرالی اور کپڑوں کا جوڑا لیے موجود تھی۔ بڑے شاہ صاحب کہہ گئے ہیں کہ آپ یہ کھانا کھا لیں اور کپڑے تبدیل کر لیں، وہ بولی تھی۔ اور وہ خود کہاں ہے؟ وہ پیر صاحب کے پاس گئے ہوئے ہیں، میں فون کرنا چاہتی ہوں، ماں بانو نے کہا۔ وہ بستر کے ساتھ پڑا ہے بی بی۔ ملازمہ نے بیڈ سائڈ ٹیبل کی طرف اشارہ کی۔ اس نے فون اٹھا کر گود میں رکھ لیا۔ بیٹا پہلے کچھ کھا لو، دیکھو تو کیا حالت ہو رہی ہے، بڑی اماں نے پیار سے کہا۔ مجھے بھوک نہیں ہے، وہ نمبر ملاتے بولی تھی۔ کیوں بھوک نہیں ہے؟ تھوڑا سا تو کھا لو میری چندا۔ اس وقت نمبر مل گیا اور ماں بانو کی توجہ اماں سے ہٹ گئی۔ ہیلو ایڈی۔ ہاں بانو کیسی ہوں؟ کہاں غائب؟ ٹیلی فون نہ صحیح، خط ہی لکھ دیا ہوتا، ایڈی بولا تھا۔ ابھی اتنے دن نہیں ہوئے مجھے گئے ہوئے، یہاں میں اکیلا ہوں، جیمز بھی اسلام آباد گیا ہوا ہے، سب دور ہے، مجھے تو لگتا ہے کہ صدیاں گزر گئیں تم سب کو دیکھے ہوئے اور تمہاری آواز سنے ہوئے۔ لگتا تو مجھے بھی یہی ہے ایڈی، وہ آزردگی سے بولی۔ اس وقت عبداللہ کی طرف سے فون کر رہی ہوں؟ نہیں، میں لاہور میں ہوں۔ لاہور میں کہاں؟ گھر تو بند ہے، تم کہاں ہو؟ اس نے ایک سوال کیا تھا۔ میں پیر صاحب رجب علی شاہ کے مکان میں ہوں۔ کیا؟ پیر صاحب رجب علی شاہ کے مکان میں؟ کیوں مذاق کرتی ہو؟ میں مذاق نہیں کر رہی، مگر پہلے میری بات سن۔ مگر پہلے تم اپنی سناؤ، تم ٹھیک ہو؟ اب کیا ٹھیک ہونا، وہ افسردگی سے بولا۔ میری آج رات لندن کی فلائٹ ہے۔ جیمز ناراض ہو رہا تھا کہ میں اس کی منگنی کی تقریب میں شامل نہیں ہو رہا، مگر اب یہاں ایک لمحہ بھی گزارنا دوبر ہے۔ تمہیں معلوم ہے نہ بانو، اما انڈیا چلی گئی ہے۔ اما انڈیا چلی گئی؟ تمہیں کس نے بتایا؟ وہ جانتی تھی کہ ایسا ہی ہوگا، مگر پھر بھی اسے دکھ ہوا تھا۔ میں سکھر گیا تھا، وہاں پتہ چلا۔ مجھے دکھ ہے کہ اس نے اپنے منہ سے انکار نہیں کیا، وہ مجھے خود کہہ دیتی، میں سب کچھ سمجھ جاتا۔ وہ انکار خوشی سے نہیں کر سکتی تھی، مگر مجھ سے خود کہتی، میں اس کے ہونٹوں سے انکار سننا چاہتا تھا، مگر وہ جا چکی تھی۔ تمہیں کیا خبر ایڈی کہ اپنے منہ سے انکار کرنا کتنا تکلیف دہ عمل ہوتا ہے؟ اچھا ہوا وہ تمہیں ملی نہیں، ورنہ وہ ساری عمر سلگتی ہی رہتی۔ پھر قدرے توقف سے بولی، میری بات سنو ایڈی، میرے دوست ہو تو میرا ایک کام کرنا، عبداللہ سے کہہ دو کہ اس کے حلق میں آنسوں کا گولا پھنس گیا تھا، اس سے کہہ دو کہ مجھے بھول جائے۔ کیا؟ تم اپنے حواسوں میں تو ہو بانو، کیا کہہ رہی ہو تم؟ میں ٹھیک کہہ رہی ہوں، اس نے بامشکل آنسو پیے تھے۔ ہم دونوں نے جو مل کر سوچا تھا، وہ خواب اکٹھے دیکھے تھے، وہ سب بھول جائے۔ وقت گزرتا ہے نا ایڈی تو بہت کچھ تبدیل ہو جاتا ہے، ایک لمحے میں دنیا بدل جاتی ہے، بس سمجھو کہ میری دنیا بدل گئی۔ ایسا نہیں ہو سکتا بانو، میں نے اما کو کھویا ہے، میں جانتا ہوں کہ کھو دینے کی تکلیف بہت زیادہ ہوتی ہے، جو مجھ پر گزرا ہے وہ تم پر نہیں گزرنے دوں گا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ماں بانو نے چند لمحے کانپتے ہاتھوں سے ریسیور تھامے رکھا، پھر کریڈل پر واپس رکھ دیا تھا۔ نانا جی اور بڑی اماں خاموشی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ اس نے خود پر قابو پانے کی کوشش کی، مگر اس کا جواب دے گیا، چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ بڑی اماں نے اس کا سر اپنی گود میں رکھ لیا تھا۔ ایڈی کے پاس وقت بہت کم تھا، اسے ایئرپورٹ بھی پہنچنا تھا، مگر ماں بانو کے فون نے اسے پریشان کر دیا۔ اس نے اسی وقت عبداللہ کا نمبر ڈائل کیا تھا۔ عبداللہ، فوراً لاہور پہنچو، ایڈی نے اسے کہا۔ میں لاہور میں ہی ہوں، بڑے بابا جان کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے، انہیں کلینک میں ایڈمٹ کر دیا گیا ہے۔ انہیں دیکھنے ہی جا رہا ہوں، بلکہ میں اور اماں جان بھی پارکنگ میں ہی کھڑے ہیں۔ بانو سے تمہاری کوئی لڑائی ہوئی ہے؟ ارے نہیں، اس سے کیا جھگڑا ہوگا، وہ تو اتنی سویٹ ہے۔ ابھی اس کا فون آیا اور اس نے مجھے کہا کہ وہ پیر صاحب کے مکان میں ہے۔ اس نے بتانا شروع کر دیا۔ جو کچھ ایڈی نے عبداللہ کو بتایا تھا وہ اس کے لیے ناقابل یقین تھا۔ ابھی گاؤں آنے سے پہلے ہی تو سب کچھ ٹھیک تھا۔ وہ اس کے جانے کے خیال سے افسردہ ضرور تھی، اس سے بات پر پریشان بھی تھی کہ اس کے بابا جان اور اس کے اور ماہواروں کے متعلق جان کر کیا کہیں گے۔ وہ اس بات سے اپسیٹ بھی تھی کہ وہ اسے اپنے خاندان کے ماضی کے بارے میں کوریت رہا تھا۔ فکر مند بھی تھی کہ گاؤں میں محفوظ نہیں تھا، مگر وہ اسے چھوڑ دینے کا تو تصور بھی نہ کر سکتی تھی۔ شاید وہ مذاق کر رہی ہو، عبداللہ نے خود کو تسلی دینا چاہی تھی، حالانکہ وہ جانتا تھا کہ ماہبانو اس وقت کسی قسم کا مذاق نہیں کر سکتی تھی۔ اس کا لہجہ بتا رہا تھا کہ وہ مذاق نہیں کر رہی۔ پیر صاحب کے کمرے تک پہنچتے پہنچتے وہ اس بات کا کتنے زاویوں سے جائزہ لے چکا تھا۔ سب سے زیادہ جو چیز دماغ میں اسے چبھ رہی تھی وہ ماہبانوں کی پیر صاحب کے مکان میں موجودگی تھی۔ کمرے میں سبھی لوگ موجود تھے، اس کے بابا جان، زینی، مکرم، حضور، بڑی اماں اور ریشمہ۔ اسے ریشمہ کو پہچاننے میں ذرا بھی دشواری نہیں ہوئی تھی، زینی اس کی تصویر دکھا چکی تھی۔ وہ اماں جان کے ساتھ اندر داخل ہوا تو سبھی کی نگاہیں اس کی جانب اٹھی تھیں۔ زینی دوڑ کر ان سے لپٹ گئی تھی۔ میں کب سے آپ کا انتظار کر رہی ہوں، آپ لوگوں کا، آپ بھی بائی ایئر آ جاتے تو کیا ہو جاتا۔ ایک منٹ بیٹا، اپنے بڑے بابا جان کو تو دیکھ لینے دو، اماں جان نے اسے پیار کے ساتھ الگ کیا تھا۔ عبداللہ نے ریشمہ کی طرف دیکھا، وہ ہاتھ میں پانی کا گلاس لیے اپنی خوابیدہ آنکھوں سے یکٹک اسی کو تک رہی تھی۔ وہ واقعی بہت حسین تھی، لمبے بالوں کی ڈھیلی سی چٹیا سامنے پڑی ہوئی تھی، وہ ململ کا دوپٹہ سر سے سرک کر کندھوں پر آ رہا تھا، لیکن اس کا ذہن ماں بانو میں اٹکا ہوا تھا۔ وہ جلد از جلد یہاں سے فارغ ہو کر اس کے پاس جانا چاہتا تھا۔
सब आपस में मिल रहे थे। बड़ी अम्मा और अम्मा जान गले लगकर रो रही थी। वो रेशमा को नज़रअंदाज करके मुकर्रम और हजूर से मिला, फिर पीर साहब की तरफ बढ़ गया था। जीते रहो बेटा। उन्होंने उसके सर पर हाथ फेरा। उसे देखकर महसूस करके उनके अंदर फिर मुसरतों ने डेरा डाल लिया था। कितना खूबसूरत है अब्दुल्ला, बिल्कुल हैदर अली की जवानी की तस्वीर, ऊंचा लंबा कड़ियल। रेशमा उसके साथ कितनी अच्छी लगेगी। ऐसा ही कोई जवान उसे दुनिया से बचा कर रख सकता है। मगर अगले ही लम्हे वो मायूस हो गई। हैदर अली ने इनकार नहीं किया मगर इकरार भी तो नहीं किया। शायद खुद अली भी ऐसा न चाहता। रेशमा उसे देखती रह गई। वो अपनी तस्वीरों से कहीं बढ़कर था। वो सबसे मिल रहा था और रेशमा उसे तके जा रही थी। दिल ही नहीं भर रहा था उसे देखने से। ये तो उसे तवक्का ही नहीं थी कि वक्त तब्दील हो जाएगा। उसने उसके ख्वाब ज़रूर देखे, दुआएं भी बहुत मांगी थी, मगर फिर भी ये सब बहुत गैर मुतवक्का था। उसकी खुशी अब भी अधूरी थी। पीर साहब बीमार थे। अगर बाबा जान तंदुरुस्त होते तो फिर हम सब मिलते तो कितना अच्छा होता, उसने सोचा। पीर साहब ने अब्दुल्ला को अपने करीब बिठा लिया और उसके हाथों पर अपना हाथ रख दिया था। बेटा, हमने तुम सबसे बहुत ज्यादती की है। हमारी बहुत कम सांसें बाकी। जो गुनाह हमने किए उनका बोझ किसी माफ़ी से कम नहीं हो सकता, मगर फिर भी तुम माफ़ कर दोगे तो हमें तसल्ली होगी। बाबा जान आप बुजुर्ग हैं, तुम भी, मैं तो बहुत आम सा शख्स हूँ। मैं किसी को क्या माफ़ कर सकता हूँ। उन्होंने आंखें बंद कर लीं। रेशमा के दिल में कांटा सा चुभ रहा था। अब्दुल्ला ने उसे सिर्फ एक नज़र देखा और बस। वो मुंतज़िर थी कि वो उसे फिर देखेगा, मगर वो बाबा जान के पास बैठा हुआ था। उसकी तरफ पुश्त की। खादिम भाई कहाँ गए हैं? जैनी ने उससे पूछा तो चौंकी। वो घर गए हैं, उसने आहिस्ता से जवाब दिया। माँ बानो सुर्ख कुर्ते और फिर सफ़ेद शलवार पर सफ़ेद ही दुपट्टा लिए नहाकर बाहर निकली तो खादिम उसका मुंतज़िर था। नहाने से उसकी थकन ज़ाहिर हो गई थी और खुद को काफ़ी फ्रेश महसूस कर रही थी। लंबे बालों से पानी के कतरे टपक रहे थे। खादिम हुसैन को ख्वाबगाह में देखकर एक लम्हे के लिए वो ठिठक गई, फिर मुतवाज़िन कदमों से चलती सोफे पर आ बैठी। खुद को बेहतर महसूस कर रही? उसने मुस्कुरा कर पूछा। अब बताओ, यहाँ रहना पसंद करोगी या अपने घर जाओगी? वहाँ तो कोई भी नहीं, ना अम्मा ना अब्बा। वो खुद से बोली। तो फिर ठीक है, यहीं रह जाओ। नहीं, मैं घर ही जाऊँगी, उसने कहा। अकेले घर में जाकर क्या करोगी? अम्मा अब्बा कहाँ हैं? खादिम ने पूछा। वो अमेरिका में, मगर इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो मेरा घर है और वहाँ मैं अकेले भी रह सकती। वहाँ तन्हाई में भी महफूज रहूँगी, वो बोली थी। मेरा मशवरा है कि तुम वहाँ तन्हा मत रहो। ये इतना बड़ा घर है, हमारी ज़रूरियात के लिहाज से कहीं ज़्यादा है। तुम्हें यहाँ कोई परेशानी नहीं होगी। और फिर अब तो अम्मा जान और रेशमा भी आ गई, तुम्हारी कंपनी भी रहेगी। यूँ भी रेशमा तो बहुत अच्छी दोस्त है ना तुम्हारी। रेशमा यहाँ आई हुई? उसके साथ फिर कशीदा होने लगे। हाँ, मगर इस वक्त वो बाबा जान के पास क्लिनिक में है। सभी आए हुए हैं, सखावत बाबा और उनकी फैमिली, अलबत्ता गांव में ही है। वहाँ के मामलात की देखभाल भी तो ज़रूरी है। नवाजिश भी वहीं। जैनी और हैदर बाबा से तो तुम्हारी मुलाकात हो गई थी। चाची अम्मा और अब्दुल्ला भी चल पड़े। अब तक तो शायद पहुँच गए होंगे। महबान उठ खड़ी। थैंक यू, तुमने मेरी वजह से बहुत परेशानी उठाई। मेरा ख्याल भी रखा, मुझे इस कैद खाने से निकाल कर मुझे अपनों तक भी पहुँचा दिया। इस वक्त तो मैं तुम्हें न जाने क्या कुछ कह चुकी थी, तब भी अपने हवासों में नहीं थी। अब मैंने कोई ऐसी बात कही तो जिसने तुम्हें हर्ट किया हो तो मैं सॉरी करती हूँ। सॉरी तो हमें तुमसे करना है। अब मैं चलती हूँ। बड़ी अम्मा और नाना जी को भी अपने साथ लेकर जाना चाहती हूँ। कहाँ? तुम्हें जहाँ जाना होगा मैं खुद छोड़ दूँगा। वो अभी तो मुझे तुमसे बात करनी है। बात तो ठीक है, मगर मैं खुद चली जाऊँगी। तुम्हें पीर साहब के पास जाना चाहिए, वो बोली थी। लाहौर आते हुए मैंने तुमसे एक ख्वाहिश का इजहार किया था। बाबा जान से मैंने तुम्हारे मुतलिक बात की है, उन्हें कोई एतराज़ नहीं। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि तुम बहुत खुश रहोगी। जब मैंने तुम्हें पहली मर्तबा देखा तो तब से ही मैंने सोचा कि शादी करूँगा तो तुमसे। फिर मैं अमेरिका चला गया था, वहाँ से वापस आया भी चंद दिन ही हुए हैं। बाबा जान से आते ही बात करना चाहता था, मगर कुछ और परेशानियों में उलझ गया था। अब जब ये शक हुआ तो मुझे महसूस हुआ कि तुम मेरे लिए किस कदर अहम हो। मैं लंबे चौड़े अफेयर वगैरह पर यकीन नहीं रखता। मैंने तुम्हें पसंद किया, चाहा कि तुमसे शादी करूं और इस ख्वाहिश का इजहार कर दिया। अब ये तुम पर मुनहसर है कि तुम क्या चाहती हो। महबानों ने होंठ काट कर आंखों में आते आंसुओं को पीछे धकेला। मुझे जल्दी नहीं है, सोच समझ कर फैसला कर लो। तुम्हें एतराज़ ना हुआ तो फिर तुम्हारी अम्मा और बाबा से भी बात कर लेंगे। महबानों के हलक में आंसुओं का गोला फंस गया था। हम पर एक एहसान कर देना बेटा, हमारे बेटे की ज़िंदगी से मुकम्मल तौर पर निकल जाना, इस तरह के वो आपके मुतल्लिक सोच भी ना सके। वो मुड़कर आपके पास आया तो आप अपने फैसले पर कायम ना रह सकेंगी। क्या हमारी खुशियाँ भीख समझ कर भी हमें खैरात नहीं करेंगी? बाबा जान। हैदर बाबा की आवाज़ उसकी जहन में गूंजने लगी थी। शायद उन्होंने ठीक कहा था। वो आया तो न जाने मैं फैसले पर कायम रह सकूं या नहीं। हमारा साथ अब मुमकिन नहीं, तो मुझे क्या हक है कि मैं वाकई की ज़िंदगी में जहर घोल दूं। वो चाहते थे मैं अपने
پاؤں میں مذہب، قانون، معاشرے اور اخلاق کی ایسی بیڑیاں ڈال لوں کہ پھر چاہوں بھی تو اس کی جانیں پلٹ نہ سکوں۔ میں کسی کو بھیک یا خیرات نہیں دے سکتی، میں تو خود تہی دامن ہوں۔ میرے پاس میری خوشیاں اور میری محبت ہی تو تھی۔ دل بے شک دکھا، سارا وجود لہو لہان ہو گیا، مگر احساس گناہ تو ختم ہو گیا۔ اب سب کی آنکھیں، سب کی زبانیں مجھے خود غرض تو نہ کہیں گی۔ ہاں، میری زندگی زرینہ خالہ جیسی ہی ہے، صرف نام بدلا ہے، انداز بدلا ہے، لیکن باقی سب ویسا ہی ہے۔ ایک روز انہوں نے بھی سوچا تھا کہ وہ اپنی خوشیوں کے لیے آخر کس قدر خود غرض ہو سکتی ہیں، اور اس نتیجے پر پہنچی کہ اپنی خوشیوں کے لیے وہ کبھی خود غرض نہیں ہو سکتی۔ آج یہی سوال میرے سامنے ہے۔ اسے دیکھ لیا تو شاید میں وہ وعدہ نہ نبھا سکوں جو میں نے ایک مرتے ہوئے شخص کی خواہش کے احترام میں اور عبداللہ کو محفوظ رکھنے کی غرض سے کیا ہے۔ یا اللہ، مجھے ثابت قدم رکھنا۔ ہم آزاد رہے تو وہ مجھے پھر قائل کرنے آئے گا، سمجھائے گا، اور پھر میں ہار جاؤں گی۔ میں بہت عام انسان ہوں، مجھ میں اتنی اچھائی نہیں کہ اپنے اٹھتے قدم دوبارہ روک سکوں، اسی لیے میں اپنے پاؤں کاٹ دینا چاہتی ہوں۔ اس نے ڈبڈبائی ہوئی آنکھوں سے خادم حسین کی طرف دیکھا تھا۔ وہ اسی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ماہبانوں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ یوں لگا جیسے دل کسی نے مسل دیا ہو۔ سب آہیں، سب سسکیاں اس نے اپنے اندر دفن کر دی تھی۔ یہ کراہیں، آہیں اور سسکیاں ہمیشہ میرے اندر رہیں گی۔ میں انہیں اپنی ریشمہ اور عبداللہ کی زندگی پر اثر انداز نہیں ہونے دوں گی۔ تھینک یو بانو، تھینک یو ویری مچ، خادم حسین نے مسکرا کر احسان سے کہا۔ وہ تھوڑی دیر خاموشی سے آنسو پیتی رہی، پھر بولی، بس مجھے ایک یقین دلا دو، کہو بانو، کہ تمہاری زندگی میں آئندہ میرے علاوہ کوئی عورت نہیں آئے گی۔ میں کوئی اتنا اچھا شخص نہیں بانو، مگر آج بابا جان نے مجھے بہت کچھ بتایا، اور جو کچھ انہوں نے کہا اس نے میری زندگی پر بہت گہرا اثر ڈالا ہے۔ میری زندگی میں بہت سی لڑکیاں آئی ہیں، مگر ان میں سے کسی کو اپنی بیوی بنانے کا میں نے سوچا نہیں۔ تم وہ واحد لڑکی ہو جس کے متعلق میں نے ایسا سوچا ہے۔ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ آئندہ میری زندگی میں کوئی اور عورت کبھی نہیں آئے گی، اور میری کوئی بیٹی ہو تو اس کے لیے حویلی کی 4 دیواری مقبرہ نہیں بنے۔ ماہبانوں نے کہا تھا، نہیں، اس کا بھی ہر انسان کی طرح خوشیوں پر حق ہوگا، اور اسے اس کا ہر جائز حق ضرور ملے گا۔ ایک اور بات، میرے ابا جی کمہار ہیں، مٹی کو شکل دینا میرے خون میں رچا بسا ہے۔ میرا دل چاہتا ہے کہ میں یہ کام کبھی نہ چھوڑوں، مجھے اس کام سے محبت ہے۔ جیسا تم چاہو گی ویسا ہی ہوگا، مگر یاد رہے کہ اس مرتبہ تمہیں خصوصی طور پر مجھے ایک اچھا سا سیرامک پیس بنا کر دینا ہوگا۔ اس روز کی طرح اس مرتبہ بھی خالی ہاتھ نہیں رہنا چاہتا۔ وہ شگفتگی سے بولا تھا، وہ بھی، اور بھی بہت سارے۔ اس نے دل میں اٹھتی ہوئی ٹیس پر قابو پاتے کہا۔ وہ شعوری کوشش سے عبداللہ کو اپنے دل و دماغ سے نکال کر خادم حسین کو وہاں بٹھانا چاہتی تھی۔ یہ ٹھیک ہے، وہ مسکرا دیا تھا، اور وہ ایک لمحے کے لیے خاموش ہوئی۔ اور کیا؟ جو کہنا چاہو کھل کر کہہ دو، میرے بس میں تمہاری خواہش پوری کرنا ہوا تو ضرور کروں گا۔ اور زہرا، بالآخر اس نے کہا تھا، بابا جان سے میری بات ہوئی ہے اس بارے میں، وہ چاہ رہے تھے کہ حیدر بابا سے اس سلسلے میں بات کریں، مگر میں نے منع کر دیا کہ ان سے تمہارے متعلق کہا۔ وہ بغیر کسی تعامل کے مان گئے۔ زہرا سے ہمارا کوئی واسطہ نہ ہوگا، اس نے تسلی دی تھی۔ وہ خاموش رہی۔ اب بیٹھ جاؤ، اتنا حق تو مل گیا نا مجھے کہ تمہیں اکیلے گھر میں جانے سے روک دوں۔ تم چاہو تو فون پر اپنے اماں اور ابا جی سے بات کر لو۔ وہ بیٹھ گئی تھی۔ میں چلتا ہوں، بابا جان کو بھی دیکھنا ہے، یہ تمہارا گھر ہے، اس کے سیاہ و سفید کی تم ہی مالک ہو۔ جس چیز کے لیے دل چاہے، جس چیز کی ضرورت ہو، بلا جھجک کہہ دینا۔ اس نے اس بات میں سر ہلا دی۔ گڈ بائے۔ وہ کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ ماہبانوں نے صوفے کی پشت سے ٹیک لگا دی تھی۔ حیدر بابا سے نہ تو ریشمہ کا عبداللہ کو یکٹک دیکھنا چھپا تھا، اور نہ ہی پیر صاحب کی آنکھوں کی حسرت۔ سب باتیں کر رہے تھے، اور وہ مناسب وقت کے انتظار میں تھے جب وہ ریشمہ کو عبداللہ کے لیے مانگ سکے۔ فوزیہ بیگم زینی کی منگنی پر خوش تھیں۔ اب حالات ایسے تھے کہ وہ ریشمہ کو ماہبانوں پر ترجیح دے رہی تھی، مگر حیدر بابا کے مشورے کے بغیر کوئی قدم اٹھا نہیں سکتی تھی۔ حیدر بابا سے فوزیہ بیگم کی رضامندی بھی پوشیدہ نہیں تھی، اسی لیے وہ اس بارے میں مطمئن تھی۔ بس ایک فکر تھی کہ کہیں ریشمہ کی موجودگی میں عبداللہ کسی ایسے رد عمل کا اظہار نہ کر دے جو اس کے لیے باعث تکلیف ہو۔ پیر صاحب کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اور حیدر بابا کا دل کہہ رہا تھا کہ بیماری ان کے بھائی کو دیمک کی طرح چاٹ جائے گی۔ ان کے پاس اپنے بھائی کی آخری خواہش پوری کرنے کا زیادہ وقت نہیں تھا۔ ریشمہ بیٹے، ادھر آنا، بالآخر انہوں نے کہا۔ وہ سر جھکا کر ان کے قریب آ گئی۔ عبداللہ کے ذہن میں خطرے کی گھنٹی بجنے لگی۔ گو کہ بات عام سی تھی، حیدر بابا اسے اپنے پاس بلا سکتے تھے، مگر ان کا انداز یہ بتانے کے لیے کافی تھا کہ وہ کیا کرنے جا رہے تھے۔ وہ بے شک زیادہ عرصے ان کے ساتھ نہیں رہا تھا، مگر ان کا بیٹا تھا، اور ان کے مزاج اور ان کے لہجے اور ماتھے کے ایک ایک بل کو سمجھتا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتے، عبداللہ اٹھ کھڑا ہوا۔ میں چلتا ہوں، مجھے کچھ کام ہے۔ کہاں جا رہے ہیں بھائی، بیٹھے نا۔ زینی نے بابا جان کا مدعا بھانپ کر اسے روکنا چاہا۔ ہاں بیٹا، اس وقت کہاں جا رہے؟ اماں جان نے کہا۔ اس نے سرد سی نگاہ بابا جان پر ڈالی تھی اور کار کی چابی اٹھا لی۔ ضروری کام ہے، ایک فرینڈ کی طرف جانا ہے۔ بابا جان بھی اس کے لہجے کو پہچانتے تھے۔
उसके एक एक तेवर को पहचानते थे। उसकी सर्द निगाहें ये बताने के लिए काफ़ी थी कि जो कुछ वो करने जा रहे थे वह वैसा नहीं चाहता था। अपनी आंखों से उसने बहुत वाज़ेह पैगाम दे दिया था, इस बात को यही ख़त्म कर दे बाबा जान। और उन्हें इस पैगाम को समझने में सिर्फ एक लम्हा लगा था। वो सबको खुदा हाफिज़ कहकर बाहर निकल गया। पीर साहब के सामने उम्मीद का जो दिया था वो एक लम्हे में बुझ गया। अब्दुल्ला को निकले ज़्यादा वक्त ना हुआ जब खादिम हुसैन कमरे में दाखिल हुआ। सबसे मिलने के बाद वो पीर साहब के करीब बैठ गया। अब्दुल्ला कहाँ है? उसने दरियाफ्त किया। इसे कुछ काम था, बाहर है। उसने पीर साहब के चेहरे की तरफ देखा, इस उम्मीद पर कि वहाँ रेशमा की खुशियों के सबब कोई चमक, मगर वहाँ तो मायूसी थी। उसने रेशमा की तरफ देखा। उसे पहले से ही तेज़ बुखार था। पीर साहब की बीमारी की इत्तला सुनते ही उसकी परेशानी में इजाफा हो गया था। उसका चेहरा बता रहा था कि उसे भी बुखार है। वो पीर साहब के लिए फ़िक्रमंद थी और इसकी एसाबी कशीदगी पर भी वाज़ेह। पीर साहब रेशमा के बाद खादिम हुसैन को उसकी खुशी देना चाहते थे। उन्हें इल्म नहीं था कि कब उनकी आंखें बंद हो जाएं। इससे पहले वो इतना ज़रूर कर देना चाहते थे कि अपने सबसे बड़े बेटे अपने गद्दी के वारिस के घर की बुनियाद रख जाएं। वो अपनी हवेली को आबाद देखना चाहते थे। इस सकून के साथ मरना चाहते थे कि उनके पीछे उनकी नस्ल कायम व दायम थी। अली, खादिम हमारा सबसे बड़ा बेटा है। हम चाहते हैं कि इसका घर भी आबाद हो जाए। फौजिया बेगम परेशान हो गई। इस सिलसिले में बारहा ज़ोहरा ने कतई इनकार किया था। ये ठीक था कि हालात बदल चुके थे, मगर ज़ोहरा की मर्ज़ी जाने बगैर वो कुछ नहीं करना चाहती थी। यूँ भी वो सब घर वाले एक दूसरे से दूर रहकर एक दूसरे के ज़्यादा करीब आ गए थे। इनके बच्चों ने इकट्ठे रहकर घरेलू ज़िंदगी का लुत्फ़ कभी नहीं उठाया था। वो नहीं चाहती थी कि सारी ज़िंदगी इस लुत्फ़ से महरूम ही रह जाए। हैदर बाबा भाई की मोहब्बत में सरशार थी और अगर पीर साहब तकाजा करते तो वो इनकार ना कर सकते थे, मगर दिल के एक गोशे में वो भी इन्हीं खतूत पर सोच रहे थे जिन पर फौजिया बेगम सोच रही थी। पीर साहब ने बात इस अंदाज में शुरू की कि अगर हैदर बाबा ज़ोहरा के लिए सोच रहे होते तो उन्हें अपना मुद्दा ज़ुबान पर लाने के लिए मुश्किल ना होती। खादिम हुसैन की पसंद पर उन्हें एतराज़ नहीं था, क्योंकि वो जानते थे कि मोहब्बत खोकर इंसान क्या महसूस करता है, मगर अपनी दी हुई ज़ुबान का भी उन्हें पास था। हैदर बाबा को मंजूर न था खादिम हुसैन और महबानों का रिश्ता तय करते हुए वो एक लम्हे का भी तामुल ना करते। इससे कबल कि उनकी बात के जवाब में हैदर बाबा कुछ कहते, फौजिया बेगम बोल उठी, जी बिस्मिल्लाह, कोई अच्छी सी लड़की हो आपकी निगाह में तो ये नेक काम भी कर दें। इनका पैगाम वाज़ेह था। उन्हें ज़ोहरा और खादिम हुसैन के बारे में तामुल था। पीर साहब ने भाई की तरफ देखा। वो भी सर झुकाए बैठे थे। यास्मीन बेगम कहना चाहती थी कि कोई अच्छी सी लड़की, क्या मतलब? ज़ोहरा यकीनन सबसे अच्छी थी, मगर इस मामले में वो पीर साहब से एक कदम आगे नहीं बढ़ सकती थी। फैसले का अख्तियार तो बहरहाल उन्हीं के पास था। खादिम को एक लड़की पसंद है। अगर तुम्हें एतराज़ ना हो अली और भाभी आप भी मोतरज़ ना हो तो हम ये रिश्ता तय कर दें। बच्ची के वालिदैन अमेरिका में हैं, आप सब भी जानते होंगे उसे। अब्दुल्ला बेटे के साथ पढ़ती है और अपनी रेशमा बेटी की खालाजाद बहन है। उसका नाम महबानो है। वो सब चौंक गए थे। फौजिया बेगम ने हैदर बाबा की तरफ देखा। वो खुद भी हैरान थे और अपनी हैरत को छुपाने की कोशिश कर रहे थे। क्या महबानो राजी? जैनी ने अपने लहजे की बेयकीनी छुपाते पूछा। पीर साहब ने खादिम हुसैन की तरफ देखा। हाँ, उसके तैयार ना होने की सूरत में ये रिश्ता कैसे तय हो सकता था? वो बोला। खादिम हुसैन तो महबानों को पाकर खुश था, लेकिन मुकर्रम भी कम खुश नहीं था। रेशमा हैरान भी थी और बहुत खुश भी। और हैदर बाबा सोच रहे थे कि उसने बहुत बड़ी कुर्बानी दी थी। उसने उन्हें रेशमा के बजाय महबानों में गोरी का परतू दे इस इस वक्त उन्हें रेशमा के बजाय महबानों में गोरी का परतू दिखाई दे रहा था। कितनी मिलती जुलती कहानी थी। फ़र्क सिर्फ इतना था कि गोरी से हालात ने उसकी मोहब्बत छीनी थी और महबानों ने एक मरते हुए शख्स की ख्वाहिश पूरी करने के लिए और अपनी मोहब्बत की सलामती की खातिर खुद ये फैसला किया था। एक की मोहब्बत ने आग भड़काई थी और दूसरी की कुर्बानी ने साग को ठंडा कर दिया था। वो समझ सकते थे कि ये फैसला उसने कितनी अजियत से गुजर कर किया होगा और उसका दिल अपने दुख पर महसूस कर सकते थे और उसका दुख अपने दिल पर महसूस कर सकते थे। बीवी जी, अब्दुल्ला शाह साहब आपसे मिलने आए। महबानों को मुलाजमा ने पैगाम दिया था। वो कुछ परेशान सी होकर आई थी। वहाँ हवेली की बीवियों से मिलने के लिए मर्द कभी नहीं आया करते थे। महबानों को अंदाज़ा था कि अब्दुल्ला उसके पास ज़रूर आएगा। वो ज़हनी तौर पर उसके लिए खुद भी तैयार थी। इन्हें बिठाओ, मैं आती हूँ। मुलाजमा चली गई थी। अब्दुल्ला से मिल लेना बेहतर था, वरना महबानों के इनकार के बाद वो ज़िद के साथ भी रेशमा के लिए राज़ी ना होता। कुछ अरसे बाद वो एक घर की बीवी की गमगसार की ज़रूरत महसूस करता तो वो शादी ज़रूर करता, मगर रेशमा के साथ नहीं। और महबानो नहीं चाहती थी कि ऐसा हो। ऐसा होता तो इन तीनों के हाथ कुछ भी ना आता। वो चाहती थी कि इनमें से कोई तो खुश रहे, उसकी कुर्बानियाँ रायगा ना जाएं। उसने आईने में अपना जायज़ा लिया। अब वो काफ़ी बेहतर लग रही थी। नहाने, सो जाने और खाना खा लेने के बाद अब वो बेहतर अंदाज में सोच सकती थी।
مکان کے وسیع اور اس ڈرائنگ روم میں بیٹھا عبداللہ بے چینی سے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اسے اندر داخل ہوتے دیکھ کر اٹھ کھڑا ہو۔ تم ٹھیک ہو بانو؟ یہ کیا حالت بنائی ہوئی ہے تم نے اپنی؟ ماں بانو کا دل دکھ سے بھر گیا۔ آئینہ دھوکہ کھا سکتا تھا مگر عبداللہ اسے دیکھ کر دھوکہ نہیں کھا سکتا تھا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں اور میری حالت کو کیا ہوا ہے؟ اس نے بیٹھتے ہوئے کہا۔ تم نے فون پر ایڈی سے کیا حماقت انگیز باتیں کی ہیں اور یہاں کیا کر رہی ہو؟ لاہور میں اپنے گھر کے علاوہ کہیں اور رہنا تھا تو میرا گھر نہیں تھا، یہاں کا رہنے کی کیا ضرورت تھی؟ ایک ایک کر کے سوال پوچھو گے تو سب کے جواب دوں گی۔ اتنا لمبا سوال نامہ، وہ بھی زبانی۔ میری یادداشت اچھی نہیں۔ عبداللہ بیٹھ گیا۔ وہ تو نظر آ رہا ہے کہ تمہاری یادداشت اچھی نہیں، ورنہ تمہیں یاد ہوتا کہ کوئی شخص عبداللہ بھی ہے جس کی تمہاری زندگی میں کوئی اہمیت ہوا کرتی تھی۔ تمہیں یاد ہوتا کہ یہاں سے صرف چند گز کے فاصلے اور چہل قدمی کرتے ہوئے کبھی تم اور وہ شخص اکٹھے خواب دیکھا کرتے تھے۔ تمہیں یاد ہوتا کہ وہ باغ جسے تم نے سجایا تھا، اس کی گھاس کی ایک ایک پتی تمہاری اور اس کی محبت کی گواہ تھی۔ تمہیں یاد ہوتا کہ وہ اس کا ایک ایک زخم کوریدتا رہا اور اس کا دل چاہ رہا تھا کہ کسی دیوار سے سر ٹکرا دے، چیخ چیخ کر رو پڑے۔ اپنے اوپر قابو رکھنا بہت مشکل ہو رہا تھا۔ نہیں بانو، جو وعدہ تم نے کیا تھا اسے مت توڑو۔ اپنے اوپر قابو رکھنا ورنہ سب تباہ ہو جائے گا۔ اس نے اپنے اندر اٹھی ہوئی چیخوں کو اندر سے دفن کرنے کی کوشش کی۔ جو کچھ تم کہہ رہے ہو وہ مجھے یاد نہیں۔ اس نے کوشش کی کہ اس کے لہجے سے اس کے جذبات کا اندازہ نہ ہو سکے۔ عبداللہ نے آنکھیں قدرے میچ کر اس کی طرف دیکھا۔ کہ تمہاری زبان اور تمہارے الفاظ نہیں ہیں بانو، یہ لہجہ تمہارا اپنا نہیں۔ میں نے بارہا تم سے کہا کہ کبھی مجھ سے کوئی ایسی بات نہ چھپانا جس سے تمہیں نقصان پہنچے، اور ہمیشہ کی طرح آج بھی تمہیں مجھ پر اعتبار نہیں۔ مجھے بتاؤ کہ کس نے تمہیں یہ سب کرنے پر مجبور کیا ہے؟ کس نے پریشرائز کیا ہے تمہیں؟ یہ فیصلہ خالصتاً میرا اپنا ہے، بغیر کسی دباؤ کے کیا ہے۔ یہ صرف تمہاری زندگی کا فیصلہ نہیں، میری زندگی کا فیصلہ بھی ہے، اور اسے کرنے کا اختیار تنہا تمہارے پاس نہیں ہو سکتا۔ وہ تیزی سے بولا تھا۔ تم مجھ پر زبردستی نہیں کر سکتے۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ تمہیں کس نے مجبور کیا ہے مجھے چھوڑنے کے لیے؟ ریشمہ، خادم حسین، مکرم، کس نے؟ اس کا غصہ بڑھتا جا رہا تھا۔ میں نے بتایا نا کہ یہ فیصلہ میرا اپنا تھا۔ میں اس شخص کو زندہ نہیں چھوڑوں گا جس نے تمہیں پریشرائز کیا ہے۔ مجھے بتاؤ کہ وہ کون ہے؟ عبداللہ نے اس کی بات نظر انداز کر دی تھی۔ صرف اپنی کہو یا پھر میری بھی سنو گے؟ وہ بولی تھی۔ مجھے صرف اپنے سوالوں کا جواب چاہیے۔ وہ مصر تھا۔ یہی صحیح۔ وہ کچھ دیر خاموش رہ کر پھر بولی تھی۔ 2 دن پہلے میں نے زندگی کا ایک باب مختلف انداز میں دیکھا تھا۔ میں تنہا تھی اور میرے پاس سوچنے کے لیے ان باتوں کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ میں نے اپنے اور تمہارے تعلق کے بارے میں بہت غیر جانبداری سے سوچا۔ یہ 2 دن تو میری زندگی کے تجربے کے اعتبار سے بہت قیمتی تھے۔ انہوں نے مجھے بہت کچھ سکھایا ہے۔ بہت سی چیزیں جو کبھی میرے لیے بہت اہم تھیں اب وہ غیر اہم ہو گئیں، اور جو باتیں غیر اہم تھیں وہ اہم ہو گئیں۔ میں نے محسوس کیا کہ زندگی میں محبت سے زیادہ اہم چیزیں بھی ہیں۔ آج تک محبت کھو دینے سے کوئی نہیں مرا۔ میں اور تم بھی زندہ ہیں اور اپنے آپ میں گم ہو جائیں گے۔ جب سے میں نے یہ فیصلہ کیا ہے میں مطمئن ہوں، میرے دل میں سے بہت بڑا بوجھ اتر گیا ہے۔ وہ بوجھ جو تمہاری طرف پسندیدگی کی نگاہ ڈالتے ہوئے بھی میرے دل پر آ پڑا تھا۔ جھوٹ مت بولو بانو، کیا میں تمہیں نہیں جانتا؟ ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے کبھی غیر اہم نہیں ہو سکتے۔ پلیز عبداللہ، پھر کبھی یہ بات مت دہرانا۔ میں نہیں چاہتی کہ میری آئندہ زندگی میں کبھی میرے ماضی کا زہر گھلے۔ یاد ہے ایک مرتبہ یہ درخواست تم نے زینی کے لیے سب سے کی تھی؟ تم واقعی میرے لیے غیر اہم ہو گئے ہو۔ میری آئندہ زندگی میں تمہاری کوئی گنجائش نہیں۔ میں نے اور خادم نے منگنی کر لی، شادی بھی جلدی ہو جائے گی۔ وہ میرے اور تمہارے تعلق کے بارے میں بے خبر ہے۔ پلیز اسے کچھ مت بتانا۔ کیا؟ اس نے بے یقینی سے مہابانوں کی طرف دیکھا۔ ہاں، وہ بہت اچھا ہے۔ میں اس کے ساتھ خوش رہوں گی۔ سب سے بڑھ کر یہ بات کہ مجھے کسی کے دکھے دل کی کسی کے بددعا لگنے کا خوف نہیں۔ وہ میرا ہے پورے کا پورا۔ میں ساری زندگی کسی احساس گناہ کے ساتھ نہیں گزارنا چاہتی۔ شادی کے بعد محبت کا وہ روپ نہیں رہتا جو شادی سے پہلے ہوا کرتا ہے۔ میں تمہارے ساتھ ایک ایسے ماحول میں نہیں رہ سکوں گی جہاں کسی کی نگاہ میں میرے لیے عزت اور محبت ہی نہ ہو، جہاں ساری زندگی کی جدوجہد کے بعد بھی میرے ہاتھ کچھ نہ ہے۔ میں توقعات کے سارے نہیں جینا چاہتی، نہ کسی کو دھوکہ دے رہی ہوں اس کی جگہ پر نہ ہی کسی کو دھوکہ دے کر اس کی جگہ پر قبضہ کرنا چاہتی ہوں۔ وہ اسے دیکھتا رہ گیا تھا، اس کے چہرے پر سجائی کھوجنے کی کوشش کرتا رہا۔ پلیز عبداللہ، پھر میری راہ مت آنا۔ خادم حسین تمہارا بھائی ہے، میرا اور تمہارا رشتہ بالکل بدل گیا ہے۔ اپنے بھائی کی عزت کو رسوا مت کرنا۔ خادم عبداللہ کے دل کو دھکا سا لگا تھا، اور اگر میری اور تمہارے تعلق کے بیچ کوئی سچائی تھی تو تمہیں سچائی کی قسم جو جگہ ریشمہ کی ہے وہ اسے دے دو پلیز، وہ آنسو پیتے ہوئے بولی تھی۔ وہ چلا گیا اور مہابانوں سے جاتے دیکھتے رہی تھی۔ حیدر بابا سے عبداللہ کے قدموں کی شکستگی چھپی نہ رہی تھی۔ ایسے ہی ایک روز وہ اپنے بابا جان کے پاس گئے تھے، یوں شکستہ بھجے ہوئے۔ خادم حسین نے گرم جوشی سے اسے گلے لگایا اور اپنے ساتھ بٹھا لیا تھا۔ ریشمہ قدرے اوٹ میں ہو گئی تھی۔ بھائی جان، میں آج آپ کی سب سے قیمتی اور پیاری چیز مانگنے لگا ہوں۔
اب وہ انکار کے خوف کے بغیر ان سے ریشما کا ہاتھ عبداللہ کے لیے مانگ سکتے تھے۔ نیو یارک سے جتنی افراتفری کے عالم میں سبت حسن اور زہرا آئے تھے، اتنی ہی افراتفری کے عالم میں ماہبانوں کے ابا اور اماں جی بھی آ گئے تھے۔ ریشما کی طرف سے مطمئن ہو کر پیر صاحب نے ان سے کہا تھا، اب تم سب گھر جاؤ، ہم اب صرف یاسمین بیگم سے باتیں کرنا چاہتے ہیں۔ وہ سب گھر چلے گئے تھے۔ ریشما کمرے سے نکل کر بند دروازے کے پاس کھڑی ہو گئی۔ چلیں آپی، مکرم نے قریب آ کر کہا، میں یہاں سے جانا نہیں چاہتی، میرا دل گھبرا رہا ہے مکرم، مجھے لگتا ہے کہ کچھ ہونے والا ہے جسے ہم سہار نہیں پائیں گے۔ اس نے ہونٹ کاٹ کر اپنی آواز کی لرزش پر قابو پانے کی کوشش کی۔ کچھ نہیں ہوگا، سب خیر ہوگی، آپ خواہ مخواہ میں گھبرا رہی ہیں، آئیں گھر چلیں۔ خادم حسین بھی قریب آ گیا تھا۔ کیا ہوا ریشما؟ مجھے ڈر لگ رہا ہے بھائی، میں یہاں سے جانا نہیں چاہتی۔ ڈرنے کی اور خواہ مخواہ ڈرنے کی تو تمہاری عادت ہے، چلو میرے ساتھ، اس نے پیار سے کہا۔ لیکن بلا وجہ وہ نہیں ڈر رہی تھی۔ جن خدشات کو وہ اپنی زبان پر لانا نہیں چاہتی تھی وہ حقیقت میں تبدیل ہو گئے تھے۔ جب ڈاکٹر اور نرس عمومی چیک اپ کے لیے پیر صاحب کے کمرے میں گئے تو وہ ہر علاج سے بے نیاز ہو چکے تھے، اور وہ جو ان کی زندگی کی ہمسفر تھی مگر جسے انہوں نے کبھی اپنا ساتھی نہیں بنایا تھا، موت کے سفر میں ان کی ہمسفر بھی تھیں اور ساتھی بھی۔ ابا جی ماہبانوں کو اپنے گھر لے آئے تھے۔ گھر آ کر وہ ان سے اور اماں جی سے لپٹ کر بہت روئی تھی۔ میں نہ کہتی تھی اس آگ میں مت کودنا، کیا یا تمہارے ہاتھ، ساری زندگی کے لیے قید، اماں جی کہہ رہی تھی۔ اماں میں اس آگ میں نہ کودتی تو یہ بجھتی کیسے؟ اپنا آپ لہو لہان کر کے تو خود کو بھسم کر کے ہی آگ بجھائی ہے۔ آپ کی ریشما کو خوشیاں مل گئی، وہ اتنی اچھی ہے کہ جلدی عبداللہ اسے قبول کر لے گا، وہ دونوں بہت خوش رہیں گے۔ وہ تو خوش رہیں گے، سبھی خوش رہیں گے، مگر تم؟ مجھے کسی سے غرض نہیں، نہ ریشما اور عبداللہ سے، نہ ان کے ماں باپ سے، میرے لیے تم ہی تم ہو بانو، میری کل کائنات تو میری بیٹی ہے۔ اماں کے آنسو نہ تھم رہے تھے۔ اماں، میں بہت عام سی لڑکی ہوں، میں کسی کو اس سے بڑھ کر کیا دے سکتی ہوں جو میرے پاس ہے۔ مکرم اپنی بہن کی خوشیوں کے لیے اس قدر بے چین تھا کہ حیدر پاپا اور ان کے گھر آنے کے لیے ان کے دل میں کوئی میل نہیں رہا، مگر وہ بہت انتہا پسند ہے۔ عبداللہ انکار کر دیتا تو یہ آگ بھڑکتی رہتی، اور اس مرتبہ اسے مکرم اور عبداللہ دونوں بھڑکاتے۔ ایک مرتبہ پھر وہی دوریاں، وہی آگ اور خون نسلوں کا مقدر بنتی۔ میں یہ نہیں دیکھ سکتی اماں، اور مجھے یہ بھی خوشی ہے کہ میں ایک مرتے ہوئے شخص کو کوئی سکون دے سکی۔ اس ظالم جہنمی کو؟ اماں کے لہجے میں زہر اتر آیا تھا۔ نہیں اماں، ایسے نہ کہیں، ہم کیا جانے کسی کا اعمال نامہ، کیا خبر وہ خدا کے حضور کیسے گڑ گڑائے ہوں، ان کی آنکھوں میں ندامت کا کیسا آنسو ٹپکا ہو جس نے ان کے اعمال نامے کی ساری سیاہی دھو ڈالی ہو، یہ تو صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ ابا جی بہت آزردہ تھے، مگر انہوں نے اسی قدر پوچھا تھا، بانو اپنے فیصلے سے خوش ہو؟ خوش؟ وہ چند لمحے خاموش رہی، پھر بولی، میں مطمئن ہوں، مجھے کوئی پچھتاوا نہیں، کسی جرم کا احساس نہیں۔ ابا جی میں جانتی ہوں کہ زندگی اتنی ہموار تو نہیں ہوگی، مگر پھر بھی کس کی زندگی ہموار ہے؟ اتنا بہت نہیں ہے کہ میرے قدم اس جگہ ہے جو صرف میری ہے، بلا شرکت غیرے۔ پیر صاحب کی وفات کے بعد بہت سی تبدیلیاں آ گئی تھیں، سب لوگ بہت تبدیل ہو گئے تھے، ان کے رویے اور زندگی کے بارے میں ان کے نظریے بھی بدل گئے تھے۔ شاید ٹھوکر کھا کر ہی وہاں میری اتنی حیثیت ہوگی کہ سب میری بات پر توجہ دیں۔ میں تعلیم یافتہ ہوں، اپنی تعلیم کو کام میں لا کر بھی انہیں بدل دوں گی۔ سفر تھکا دینے والا ہوگا مگر منزل خوبصورت ہوگی۔ یہ سفر بھی ابا جی صرف میں ہی کر سکتی ہوں، یاسمین بیگم یا نظری بیگم جیسی کوئی عورت نہیں، اتنا حوصلہ تو مجھ میں ہے۔ ابا جی نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ اللہ تمہیں اس سفر میں کامیاب کرے۔ پھر قدر توقف سے بولے، میری صرف ایک خواہش ہے کہ تم اس حویلی میں اس وقت داخل ہو جب ریشما وہاں سے جا چکی ہو۔ اس نے پلکیں جھکا لی تھی۔ زندگی آہستہ آہستہ اپنی ڈگر پر واپس آ رہی تھی۔ ریشما عبداللہ کے ساتھ بڑی حویلی سے نکلی تو ماہبانو خادم حسین کے سنگ داخل ہو گئی۔ ریشما کو لگا تھا جیسے اس کے ہاتھ خوشیوں کا خزانہ لگ گیا ہو، اس نے جو مانگا تھا اسے مل گیا تھا، عبداللہ جسے وہ چاہتی تھی اس کا بنا دیا گیا تھا، اور ماہبانو اس کی دوست، اس کی بہن، اس کی رازدار، اس کی بھابھی بن گئی تھی۔ لیکن کبھی کبھی اسے یہ خوشی بہت ادھوری لگتی تھی۔ اس روز لاہور کے مکان کے لان پر گھاس پر بیٹھتے وہ یہی سوچ رہی تھی کہ فوزیہ بیگم چلی آئی تھی۔ کیا سوچ رہی ہو ریشما؟ انہوں نے کرسی اس کے قریب کرتے ہوئے پیار سے پوچھا۔ کچھ نہیں، وہ ہولے سے بولی تھی۔ کس سے کچھ کہوں، اللہ تعالیٰ نے میری دونوں مائیں مجھ سے لے لی، میں ماں نہیں ہوں تمہاری، وہ اب دیدہ ہو گئی۔ جی اماں جی، آپ ہی تو میری ماں ہیں، تو پھر بتاؤ کہ اداس کیوں ہوں؟ وہ چند لمحے خاموش رہی، پھر بولی، اماں جان وہ میرا بہت خیال رکھتے ہیں، مجھے کہنا بھی نہیں پڑتا اور سب کچھ میرے سامنے ڈھیر کر دیتے ہیں، مگر مجھے لگتا ہے کہ پھر بھی وہ مجھ سے بہت دور ہیں، میرے پاس ہوتے ہوئے بھی میرے پاس نہیں ہوتے۔ مجھے لگتا ہے کہ وہ ہمیشہ اسی طرح میرا خیال تو ضرور رکھیں گے مگر میرے کبھی نہ ہوں گے۔ فوزیہ بیگم کے دل میں تیر سا پیوست ہو گیا تھا۔ ریشما بیٹا، محبت بہت بڑی قربانی سے حاصل ہوتی ہے، ایسے ہی قسمت
ایسی قسمت بہت کم لوگوں کی ہوتی ہے جنہیں یہ قدرت انعام میں دیتی ہے، بغیر کسی جدوجہد کے۔ تم اپنا تن من اس مٹی میں جھونکو گی تو پاؤ گی، اور میرا ایمان ہے کہ پاؤ گی ضرور، بہت قربانی دے کر، بہت جدوجہد کر کے۔ اس نے بھیگی ہوئی آنکھوں سے ان کی طرف دیکھا۔ اماں، اپنے گھر کے لیے تو عورت ہمیشہ ہی بہت قربانی دیتی آئی ہے۔ میری اماں جان نے کتنی دی، کوئی عورت شاید کبھی اپنی سوتیلی اولاد کو اتنی محبت نہیں دے سکتی جتنی انہوں نے مجھے دی ہے۔ فوزیہ بیگم نے اسے حوصلہ افزا مسکراہٹ کے ساتھ دیکھا تھا۔ جاؤ دیکھو وہ اندر کیا کر رہا ہے، اسے کہو کہ تمہارا دل چاہ رہا ہے یہاں اس کے ساتھ بیٹھنے کے لیے، اس سے باتیں کرنے کے لیے۔ اسے آہستہ آہستہ چل کر اندر جاتے ہوئے دیکھتے فوزیہ بیگم ماضی میں گم ہو گئی تھی۔ کچھ ایسے ہی الفاظ انہوں نے اپنی ساس سے کہے تھے، پھوپھو جان، مجھے لگتا ہے کہ وہ کبھی میرے نہ ہوں گے، حالانکہ وہ میرا بہت خیال رکھتے ہیں، میری ہر خواہش پوری کرتے ہیں، پھر بھی یوں لگتا ہے کہ وہ میرے نہیں، کسی اور کے ہیں۔ اور ان کی ساس کے الفاظ وہی تھے جو آج انہوں نے ریشما کے سامنے دہرائے تھے۔ پھر ایک دن یوں ہی اتفاق سے انہوں نے حمیدہ اور حیدر علی شاہ کی گفتگو سن لی تھی، جب وہ انہیں اور اپنی اور درینہ کی گفتگو سنا رہی تھی۔ شاہ جی میرے لیے کچھ نہیں کر سکے، مجھے اس کا شکوہ نہیں، لیکن انہوں نے میری بیٹی کو اس در و دیوار سے نہ بچایا تو سمجھوں گی کہ انہوں نے کبھی مجھ سے محبت ہی نہیں کی۔ وہ سب جھوٹ تھا، فریب تھا۔ انہیں لگا تھا کہ کسی نے ان کے دل پر آرے چلا دی ہوں۔ تب انہیں معلوم ہوا کہ ان کے مقدر میں اپنے شوہر تک پہنچنے کے لیے ہی طویل سفر لکھا ہوا تھا، اور پھر کتنی جدوجہد، اتنی قربانیوں کے بعد وہ ان تک پہنچ پائی تھی۔ عبداللہ اور ریشما باہر باغ میں آ رہے تھے۔ ریشما کے چہرے پر امید اور محبت کے ہزار رنگ تھے۔ اس کے ریشمی لمبے بالوں کے ساتھ ہوا اٹکلیاں کر رہی تھی۔ فوزیہ بیگم دیکھ رہی تھیں کہ وہ دونوں ہاتھوں میں ہاتھ دیے باتیں کرتے گھاس پر ننگے پاؤں چہل قدمی کر رہے تھے۔ ریشما، یہ مسافت بہت طویل اور راہیں بہت پرخار ہیں۔ تمہاری محبت کی شدت ایک روز اسے اپنا آپ ضرور منوا لے گی، مگر اس منزل تک پہنچتے پہنچتے تمہارے پاؤں میں آبلے بھی پڑیں گے، اور تمہارا وجود بھی لہو لہان ہوگا۔ کبھی یوں لگے گا کہ تم ساری عمر جیت نہیں پاؤ گی۔ وہ جو سامنے ہوتے ہوئے بھی تم سے کھو گیا ہے، اسے ڈھونڈ نہیں سکو گی، لیکن تھک کر بیٹھنا مت، ایک دن وہ ضرور ہوگا تمہارا، صرف اور صرف تمہارا، پورے کا پورا۔ فوزیہ بیگم نے سوچا اور اٹھ کر اندر چلی گئی تھی، اور عبداللہ کے قدم سے قدم ملا کر چلتے ریشما سوچ رہی تھی کہ تم مجھ سے اتنے دور بھی نہیں ہو عبداللہ، کہ میری محبت کی حرارت تم تک نہ پہنچ سکے، تمہیں اپنا اسیر نہ بنا سکے۔ مجھے نہیں معلوم کہ میرے پاس ہوتے ہوئے تم کہاں ہوتے ہو، مگر میری محبت کی کشش ایک روز تمہیں میرے پاس ضرور کھینچ کر لائے گی، اور پھر تم کہیں نہیں جا سکو گے۔ مجھ میں بہت حوصلہ ہے، اور تم بھی بنیادی طور پر تو محبت کرنے والے ہی انسان ہو۔ تمہیں جیت لینا، اپنا بنا لینا اتنا مشکل نہیں اس کے لیے کہ زندگی کم پڑ جائے۔ اس نے اپنے ہاتھ پر عبداللہ کے مضبوط ہاتھ کی گرفت محسوس کی تھی، اور اس کے ساتھ قدم بڑھانے لگی۔ مسافت طویل اور پرخار تھی، مگر اس کا حوصلہ بہت بلند تھا۔ دی اینڈ، سو دس واز دی اینڈ آف دس ناول۔ امید کرتی ہوں یہ کہانی بھی آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں تاکہ ہمارے چینل کی ریٹنگ اچھی ہو سکے۔ ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔